السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پگلی پون۔ ناول کی رائٹر ہیں رخسانہ نگار عدنان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، میرا دوپٹہ کہاں گیا؟ جیسے ہی صبا نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، خالی تار اور خالی چھت جیسے اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ یا اللہ، اب یہ ستم تو نہ ہو۔ وہ آواز باختہ سی آگے بڑھی اور پھر چاروں جانب دیواروں سے نیچے دور تک گھروں اور ان کے آنگنوں کا خوب باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جتنی باریک بینی رات کے 8:30 بجے ممکن تھی، دوپٹہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ سنہری دنک لگا ہوا دوپٹہ اس نے چاروں دیواروں سے اتنا آگے لٹک لٹک کر دیکھ لیا کہ بس اپنے الٹ جانے اور بھری جوانی میں جان سے جانے کا ڈر ہی اس کو واپس پلٹا سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ ٹھنڈی یک ہوا جھوم جھوم کر چل رہی تھی، موسم بہار کی بدمست ہوا، مارچ کے آخری دنوں کی خوشگوار ہوا۔ اس کے تازہ شیمپو کیے ہوئے خوبصورت بال ہوا کی شوخیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بار بار اس کے چہرے اور شانوں کو چھو چھو کر اڑے جا رہے تھے، اور زندگی میں پہلی بار اس کا جی چاہا اس شوخ من چلی سرپھری ہوا کو کوئی منہ بھر کے بد دعا دے کے آئندہ کم از کم جس کی زندگی میں یہ دنیا کو دوبارہ اپنی شکل نہ دکھا سکے۔ ہوا نے ڈٹھائی سے ایک پریری سی لی اور اس کے کپڑے پھڑ پھڑانے لگے۔ ہوا میں ٹھنڈک تو تھی مگر خنکی نہ تھی، اتنی پرلطف اور سکون آور کہ اگر یہ سانحہ اس کے ساتھ نہ بیت چکا ہوتا تو شاید اب تک وہ چارپائی پر لیٹ کر ایک خوشگوار استراحت کا لطف لے رہی ہوتی، مگر اس وقت اسے یہ ہوا ہی تو زہر لگ رہی تھی جس نے اس کے ارمانوں بھرے دل کا خون کر دیا تھا۔ نہ جانے کم وقت کہاں اڑا لے گئی۔ اس نے ایک وسیلہ مکہ منڈیر پر مارا۔ ہوا نظر آ رہی ہوتی تو اب تک 2-4 دھموکے تو اس کو ضرور ہی رسید کر چکی ہوتی۔ منڈیر پر مارنے سے البتہ اپنا ہی ہاتھ دکھ گیا اور ایک دکھتی ہوئی سی اس کے منہ سے نکل کر رہ گئی۔ اب کیا کروں گی؟ کیسے رو رو کر تو امی سے دوپٹہ لیا تھا، نہ میں اوپر ڈال کر جاتی، نہ وہ خبیث کہیں اور پرواز کر جاتا۔ ہائے اللہ اپی، ادھر اندھیرے میں کھڑی کون سا وظیفہ کر رہی ہیں؟ جانا نہیں ہے؟ امی کب سے آوازیں دے رہی ہیں، سنتی بھی ہیں یا کھڑے کھڑے نیندیا کے مزے لے رہی ہیں؟ کسی دریائے گھوڑے کی طرح سب تیار ہیں، 9 بجنے کو ہیں اور آپ چھت پر آ کر اٹکھیلیاں کر رہی ہیں۔ یہ موسم کی انجوائمنٹ ادھار کر لیں اس منچلی پرواز سے۔ آ جائیں اب۔ فرحت تیسری سیڑھی پر کھڑی اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے چلا رہی تھی۔ چلا کیوں رہی ہو؟ مر نہیں گئی ہوں میں، زندہ ہوں۔ گلے میں تمہارے لاؤڈ اسپیکر فٹ ہے، ہر وقت بے سری چڑیوں کی طرح چیخیں مارتی رہتی ہو، منحوس کہیں کی۔ اس نے دوپٹے کی گمشدگی کا سارا غصہ فرح پر گرا دیا۔ آپ تو جیسے بڑی حسین پری ہیں نا، اس وقت بدشکل جنوں کو رجھانے کے لیے کھلی زلفیں لیے چھت پر چلی آئی ہیں۔ بتاتی ہوں میں امی کو جا کر، اور جا رہے ہیں ہم، نہیں آنا تو مت آئیں۔ وہ اسی وقت سارا بدلہ چکا کر دھڑ دھڑ کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ جاؤ مرو، تم سب جشن مناؤ خالہ کے گھر جا کر میری قسمت کا۔ وہ بڑھ بڑھ کرتی مرے مرے قدموں سے نیچے اترنے لگی۔ امی عظمیٰ اور عاشر سین میں ہی کھڑے تھے، سب ہی نوک سکھ سے تیار تھے۔ ابو شاید باہر رکشہ لینے گئے ہوں گے۔ کیا بات ہے، سو گئی تھی تم اوپر جا کر؟ تمہیں تو بس وقت بے وقت چھت پر جانے کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ اب بھلا بتاؤ، یہ کوئی وقت ہے یوں بال کھلے چھوڑ کر چھت پر چہل قدمی فرمانے کا؟ کب سے چلا رہی ہوں جلدی تیار ہو جاؤ، 7 بجے کا پروگرام ہے مہندی کا، تم لوگوں نے وہی 9 بجا دیے۔ امی الگ منہ پھلائے کھڑی تھیں۔ اتنی وقت کی پابندی تو اسمبلی کے اجلاس میں نہیں ہوتی جتنی آپ مہندی کے فنکشن میں توقع کر رہی ہیں، اور آپ لوگ جائیں میں نہیں جا رہی، وہ جل کر کہتے ہوئے اندر جانے لگی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اب یہ کون سا وقت ہے اینڈ ٹائم پر نخرے دکھانے کا؟ امی نے زور سے اس کا بازو مروڑا۔ درد کے باوجود وہ چلائی نہیں۔ اس وقت اسے یہ درد دوپٹے کی گمشدگی سے زیادہ تکلیف دہ نہیں لگا تھا۔ کہہ جو دیا میں نے کہ مجھے نہیں جانا، وہ اور اکھڑ پن سے بولی۔ امی، آپ ہی کے دماغ میں تازہ ہوا گھس گئی ہے، وہ بھی کسی وی آئی پی جھونکے کی۔ کیسے سیاست دانوں جیسے نخرے دکھا رہی ہے۔ عاشر ٹھٹھا لگا کر ہنسا۔ تمہارا منہ توڑ دوں گی میں گھونچو، بند کرو اپنے یہ 10 گز لمبے ڈریکولا جیسے خوفناک دانت۔ امی سے بازو چھڑا کر وہ اسے مارنے کو دوڑی اور ڈاج دے کر دوسری طرف نکل گیا۔ صبا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے اس وقت؟ کدکڑے لگانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ چلو جلدی سے دوپٹہ لو، چادر اوڑھو، اور اگر لپسٹک لگانی ہے تو نیچرل کلر کی جو فرح نے لگائی ہے، اندر پڑی ہے جا کر لگا لو۔ واہ کیا دریا دلی ہے امی کی، اور 4 سلائیاں گھما گھما کر سرمے کی ڈال لو، کوئی پوچھے تو کہنا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئی ہوں۔ وہ امی کی نیچرل کلر کی لپسٹک والی مہربانی پر کوڑ کر بولی تو فرح اور عظمیٰ زور سے ہنس پڑی۔ دماغ کچھ زیادہ نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ چلو پھر ایسے ہی، تمہارے ابو کوئی سواری لینے گئے ہیں، دوپٹہ اوڑھو اور چلو۔ فرح تم کمروں کے دروازے بند کرو۔ عظمیٰ، تالا چابی پکڑ لی ہے نا؟ امی نے اسے الٹیمیٹم دیتے ہوئے اپنی آف وائٹ چادر کھول کر کندھوں کے گرد اچھی طرح لپیٹی۔ امی، میرا دوپٹہ کہیں اڑ گیا ہے ہوا میں، ابھی تو عاشر لایا تھا رنگساز سے، گیلا تھا تو میں نے سوکھنے کے لیے اوپر تار پر ڈال دیا، اب لینے گئی ہوں تو وہاں کچھ بھی نہیں۔
آخری جملے پر تو وہ باقاعدہ رو پڑی۔ اوپر خدایا لڑکی، تیری عقل گھاس چرنے کو تو نہیں چلی گئی تھی؟ اس آندھی نما چلتی ہوا میں تم دوپٹہ اوپر جا کر ڈال آئیں۔ کیا بدشگونی ہوئی ہے، میرے اللہ رحم کرنا۔ امی ان دیکھے وسوسوں میں گر کر وہیں پڑی کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ کیا ہوا امی؟ فرح ہمدردی سے ماں کے شانے دباتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوا بچہ، دوپٹہ تو لڑکی کی آبرو ہوتا ہے اور عورت کا سہاگ، اس طرح ہوا میں اڑ جانا۔ انہوں نے زور سے اپنا سر جھٹکا، منہ میں کچھ بڑبڑا کر کہا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چاروں اب ماں کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اس کلر کا یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور دوپٹہ بھی نہیں۔ صبا امی کے بیکار کے وسوسوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی پریشانی پر منہ بسور کر بولی، آپ یہ ماڈرن زمانہ ہے، ایسے ہی چلو یا پھر کوئی اسکارف سا گلے میں اڑس لو، ایک نیا فیشن رواج پا جائے گا۔ عاشر نے پھر اسے چھیڑا، امی اس بندر سے کہیں اپنی توتنی بند کرے اس وقت، ورنہ میں اس کا خون۔ بکواس مت کرو، چلو اندر جا کر کپڑے بدلو، کوئی دوسرے پہن لو، پچھلی عید پر جو سوٹ سلوایا تھا وہ بھی تمہارا استری کیا رکھا ہے، وہی پہن لو، اور اب جلدی کرو، تمہارے ابو آ گئے تو سب کی شامت آ جائے گی۔ امی نے فوراً حکم جاری کیا تو اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اپنے پیلے جوڑے کو دیکھا جو درزن نے بالکل نئے فیشن کا سیا تھا۔ شارٹ قمیص کے ہاف بازو، جس کے گلے اور بازو پر خوبصورت سبز پیلے رنگوں کی لیس لگی تھی، اور بیل باٹم میں بھی اس نے لیس لگوائی تھی۔ سوٹ تو امی نے گھر سے نکال دیا تھا، لیس 150 روپے میں آئی تھی، جس پر امی کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اب دوپٹہ میں نہیں لے کر دوں گی، گھر سے کوئی پرانا لے کر ڈائی کرا لو۔ تو مجبوراً اسے امی کا ہی پرانا آف وائٹ دوپٹہ، جس کے دونوں کونوں میں ٹڈی بیگم نے 3 ننھے سوراخ شاید دوپٹے میں ڈیزائننگ کی خاطر بنا رکھے تھے، ڈائی کروانا پڑا، اور وہ بھی امی نے اسے 100 دفعہ نئے فیشن کے پیچھے مرنے والی کہہ کر پھٹکارتے ہوئے دیا تھا۔ اس نے اپنی جیب خرچ سے دنا خرید کر لگائی تھی، اسے لگانے میں اتنے دن لگ گئے کہ دوپٹہ شام کو اس نے ڈائی کرانے بھیجا تھا۔ رنگساز کے پاس بھی رش تھا، 8 گھنٹہ پہلے عاشر اس کے پاس کھڑے ہو کر ڈائی کروا کے لایا تھا اور رشوت میں 10 روپے بھی لیے تھے۔ وہ جلدی سے دوپٹہ اچھی طرح جاڑتے ہوئے تار پر ڈال گئی تھی، اور اب امی کا حکم سوٹ بدل لو۔ اس کا دل چاہا صحن کے بیچوں بیچ بیٹھ کر پھوٹ کر رونے لگے۔ امی مجھے نہیں جانا، کہہ دیجیے گا مجھے بخار ہے، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ انگلیوں کی پوروں کے سوراخ درد کرنے لگے تھے دھنک لگاتے ہوئے۔ صبا مجھے غصہ مت دلاؤ، اور تم کوئی ایسی اہم ہستی نہیں ہو کہ تمہارے بارے میں ہر کوئی بطور خاص پوچھے گا، مگر تمہارے ابو تمہیں کبھی اکیلا گھر میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ چلو جلدی سے بدلو کپڑے جا کر، اب میں تمہاری کوئی فضول بات نہ سنوں۔ سنا تم نے بیوقوف لڑکی؟ امی کی ڈانٹ سے اس کا دکھا دل اور بھی چھلک پڑا۔ آپ ہی جائیں نہ، دیر ہو رہی ہے، مجھے تو یہ نئی سینڈل ابھی سے کاٹنے لگی ہے، ابھی تو میں نے آصفہ اور فہمی کو بھی دکھانی ہے۔ عظمیٰ کی بے تابی پر اس کا جی چاہا اس کے منہ پر کھینچ کر ایک تھپڑ مار دے کہ امی اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے فرح اور عظمیٰ کی تیاری کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوستے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ سب غلط ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو دونوں فنکشنز کے لیے نئے کپڑے بھی بنا کر دیے کہ انہوں نے عید پر نہیں بنائے تھے۔ عید پر ان پھاپا کٹنیوں کے نئے جوڑے پڑے جو تھے، ایک میرا ذرا سا خرچ ہی امی کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ پتہ نہیں کس نیت سے دوپٹہ دیا تھا کہ اوڑھ بھی نہ سکی۔ کتنی میں نے اپنی کزنز کے آگے اپنے اس سوٹ کی ڈھینگیں ماری تھی، تم لوگ مہندی والے دن دیکھنا۔ وہ کپڑے الماری سے نکالتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، آپ جلدی سے پہن کر باہر آ رہی ہیں یا میں یہ کمرہ بھی لاک کر دوں؟ ابو باہر آ چکے ہیں، دفعہ ہو جاؤ، مرو جا کر، تم لاک کر دو مجھے، میں کون سا جانے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ اس نے زمین پڑا جوتا اٹھا کر دروازے میں دانت نکوستی فرح کو مارا تھا، جسے وہ صاف بچا گئی اور منہ بھی چڑھا گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے کپڑوں کی استری کا جائزہ لینے لگی۔ اب یہ پہن کر جاؤں، پھیکا مرا ہوا زنک کلر بھونوں جیسا۔ وہ بڑبڑائے جا رہی تھی، باہر سے امی کی پکار اس کے لیے آنا شروع ہو گئی تھی۔ سمی پتر، کھانا لے آؤں اندر؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر میں جاؤں؟ اماں صابرہ نے اسے کچن سے پکار کر پوچھا۔ اماں اندر نہیں، ادھر باہر ہی رکھ دیں، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، میں باہر ہی کھاؤں گا، اس نے بال برش کرتے ہوئے جواب دیا۔ اماں صابرہ نے جلدی سے چھوٹی میز برآمدے سے اٹھا کر باہر پڑی چارپائی کے آگے رکھ دی، کھانے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور اپنا دوپٹہ پھیلا کر سر پر اوڑھا اور جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ کوئی اور کام تو نہیں ہے پتر، میں اب جاؤں؟ وہ کافی عجلت میں لگ رہی تھی، ویسے بھی رات کے 8 تو بج رہے تھے، ورنہ عموماً وہ 8 بجے سے پہلے ہی چلی جاتی تھی۔ نہیں اماں آپ جائیں، پتر اللہ دے، اور یہ جو میں دن رات بک بک کر رہی ہوں نا، اس پر کچھ سوچ، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، مجھے بھی تو حج پر جانا ہے، مر کے مہینہ 1.5 مہینہ تو رہ گیا ہے، تو اب جلدی سے کوئی لڑکی دیکھ حامی بھر جو آ کر یہ گھر سنبھالے اور مجھے بھی تیری طرف سے سکون ہو۔
چلتی ہوں میں، اللہ حافظ۔ وہ خود ہی نصیحتوں کی پٹاری کھول کر چپل گھسیٹتی سمی کا جواب سنے بغیر صحن پار کرتے ہوئے بیرونی دروازہ کھول کر باہر چلی گئیں۔ اماں صابرہ کو آج کل ایک ہی خبت ہو رہا ہے، جیسے لڑکی دوسری گلی میں کھڑی ہے، ہاتھ پکڑ کر لے آؤں، ڈھونڈنے بھی نکلوں گا، 10-5 کو کہوں گا تو بھی 1-2 سال لگ جائیں گے، اور اماں فرما رہی ہیں ہفتہ 10 دن میں یہ مارکا انجام دے لوں، یعنی کوئی مذاق ہے؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ بھنڈی گوشت تو آج اماں صابرہ نے آج بڑے مزے کا پکایا ہے، ورنہ تو اماں ہر چیز کو چاہے وہ اینٹ پتھر کی کیوں نہ ہو، حلوہ کھیر بنا دینے میں ماسٹر ہیں۔ کئی بار تو بھنڈیوں کا لیسدار حلوہ کھا چکا ہوں، آج پتہ نہیں کیسے اچھی بن گئی ہیں۔ پہلے نوالے پر ہی اس کے منہ سے نکلا۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی، کبھی کبھی اتنا تیز جھونکا آتا جیسے ابھی آندھی چل پڑے گی، مگر آسمان بالکل صاف تھا، ستاروں سے بھرا روشن روشن۔ اتنے سہانے موسم میں کھانے کا لطف دوبالا ہو گیا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے سر جھکائے کھانے میں مگن تھا جب اچانک کوئی چیز اڑتی ہوئی اس کے اوپر آ گری ہے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، اس کا سر، چہرہ، جسم سبز دھنک لگے دوپٹوں کے حصار میں تھا، ہلکی ہلکی سرف کی مہک لیے۔ اس نے حیرانی سے دوپٹہ اپنے اوپر سے اتار کر منڈھیر کی طرف دیکھا، دھلے ہوئے کپڑے دیوار پر آدھے لٹکے آدھے گھرے ہوئے تھے، شاید اماں صابرہ آج کپڑے بھی دھو کر گئی تھیں اور اتارنے بھول گئیں۔ اور یہ دوپٹہ، اس نے کچھ حیرت سے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کو دیکھا، وہ اب کم از کم یہ میرا تو نہیں ہو سکتا، یقیناً اماں صابرہ کا ہوگا، اس عمر میں بھی اماں کا ذوق اور رنگینی مزاج کمال ہے۔ دھنک لگا ہرا دوپٹہ، مجھے تو شادی کا مشورہ دے رہی تھی، اور وہ خود ہی ہنسا اور دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا۔ صبح اماں کو تنگ کروں گا۔ وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے بعد اس نے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے اور باہر صحن میں آ کر ٹہلنے لگا۔ ہوا اب سبک رفتار ہو چلی تھی، ٹھنڈک میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، مگر خنکی نہیں تھی۔ وہ موسم کی خوشگواریت کے مزے لیتے ہوئے کافی دیر تک ٹہلتا رہا۔ آج ڈائری سے باتیں کرنی چاہیے، موسم بڑا زبردست ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ میں گرما گرم چائے کا ایک کپ۔ اکیلے رہتے اسے خود کلامی کی عادت ہو چکی تھی، ہر کام بول کر خود سے مشورہ کرنے کے بعد کرنے میں یوں لگتا کوئی دوسرا بھی شریک ہے۔ اس کی تنہائی میں تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سیاہ ڈائری اور چائے کا کپ لیے اس چارپائی پر بیٹھا تھا۔ سب کچھ بدلتے دیکھا ہے، آسمان ڈھلتے دیکھا ہے، تم سورج کی بات کرتے ہو، ہم نے چاند جلتے دیکھا ہے۔ زبردست، اس نے لکھتے ہی داد دی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ میں نے جی بھر کے تجھے دیکھ لیا، تجھ کو الجھا کر کچھ سوالوں میں۔ اگر امی ابو زندہ رہتے تو شاید میری زندگی کا یہ نقشہ نہ ہوتا، یہ گھر اس قدر ویران نہیں ہوتا۔ اور یہ ویران کب تھا؟ یہ تو ابو کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی آباد ہو گیا تھا، اور اس کی آبادی میری زندگی کی ویرانی بن کر آئی تھی۔ چچا انور کی فیملی اور چنگیز خان کی سگی بہن یا بیٹی چچی خالدہ، وہ اگلے یا کسی پچھلے جنم میں ضرور کسی جلاد کے منصب پر فائز رہ چکی ہوں گی، جنہوں نے میرے معصوم بچپن کے دنوں کو اس قدر تلخ بنا دیا کہ کوئی بچپن کا نام بھی لیتا ہے تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو کی بیماری ان دنوں کس قدر بڑھ چکی تھی، بلڈ کینسر کا موذی مرض ان کی جان لینے کے در پہ تھا۔ امی تو مجھے پیدا کرتے ہی ان سے منہ موڑ کر جا چکی تھی، اور ابو نے میری خاطر دوسری شادی نہ کی کہ سوتیلی ماں نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ کبھی کبھی زندگی بذات خود انسان کے لیے سوتیلی ماں بن جاتی ہے۔ سوتیلی ماں سے تو پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے، مگر ظالم تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ ابو کا جنرل اسٹور پورے کا پورا ان کے علاج کے لیے بک چکا تھا، پہلے اسٹور کا سامان اور پھر دکان۔ میں ان دنوں محض چوتھی جماعت میں تھا اور اکیلا ہی ابو کی بے بسی دیکھ کر روتا رہتا تھا۔ ان کا سر دبانا، ٹانگیں دبانا، ان کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہنا، اور اس کے سوا اور مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ اور معصوم ذہن کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ موت تو گھر کی دہلیز پر آن ڈھیرا جمائے بیٹھی ہے۔ ابو کے علاج کے لیے تگودو اور میرا ابو کے ساتھ چمٹ چمٹ کر بیٹھنا، اس کے لیے ایک بے فائدہ کھیل کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر گھر کی قیمتی چیزیں بکنے لگی، ابو کا علاج اس قدر مہنگا تھا۔ بہرحال اچھے علاج کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ اب ان کی طبیعت خاصی بہتر تھی، مگر یہ مستقل کب تھا؟ آخر کو تو انہیں اس خاردار حقیقت کا سامنا کرنا ہی تھا جس سے بچنے کے لیے وہ مسلسل کئی ماہ سے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ انہی دنوں چچا انور ان سے ملنے آئے، ملنے تو وہ پہلے بھی آتے تھے، مگر کئی مہینوں بعد۔ بھائی جان، میرا تبادلہ ادھر ہی ہو گیا ہے، اسی شہر میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں، میں ہفتے 10 دن میں ادھر شفٹ ہو جاؤں گا، تو پھر آپ کی خبر گیری کو روز آیا کروں گا، خالدہ بھی آیا کرے گی، گھر کی دیکھ بھال کر جایا کرے گی۔ دیکھیں تو کیا دھول اڑ رہی ہے سارے گھر میں، عورت کا وجود نہ ہو تو محل بھی کھنڈر بن جایا کرتے ہیں۔ کیسی آپ نے غلطی کی دوسری شادی نہ کر کے، آج بیوی ہوتی تو یوں تنہا اپنی بیماری سے نہ لڑ رہے ہوتے، سمی کا یہ حال نہ ہوتا، پیلا رنگ، اندر کو دھنسی آنکھیں، سوکھا جسم، اچھی دیکھ بھال نہ اچھی خوراک۔ چچا بہت دل سوزی سے کہہ رہے تھے، ابو تو بھائی کے اس درجہ ہمدردی پر نہال ہی ہو گئے۔ انور اچھا کیا جو دوسری شادی کا پنگا نہ لیا، ورنہ آج وہ بھی ادھر بیٹھی اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوتی، اور کیا پتا سمی کا حال اس سے بھی بدتر ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اس کی بہتری اسی میں تھی۔ تم کہو جو تمہارا تبادلہ ادھر ہو گیا ہے تو گھر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، کرایہ کہاں سے دو گے؟ تنخواہ میں تو
آدمی یا تو بال بچے پال سکتا ہے یا کرایہ دے سکتا ہے۔ دیکھو تو یہ اتنا بڑا گھر خالی پڑا ہے، تم لوگ کتنی جگہ لے لوگے؟ 2 کمرے، زیادہ سے زیادہ اس گھر میں 7 کمرے ہیں۔ 2 اوپر ہیں وہ کرائے پر دے رکھے ہیں، نیچے اگر تم 2 لے لوگے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ خوشی ہوگی کہ میں اپنے بھائی کے کسی کام آ سکا۔ نہ نہ بھائی جان، چچا نے مصنوعی تکلف سے ہاتھ اٹھا دیے۔ پاس رہیں تو 100 میں ایک نکل آتی ہے، سگے بہن بھائیوں میں بھی 100 کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور مجھے اپنے بھائی جان بہت عزیز ہیں، مجھے انہیں کھونا نہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ابو کے پلنگ پر آ بیٹھے، ان کے پاؤں محبت سے اپنے ہاتھوں میں لے کر دبانے لگے۔ کھونا تو تمہیں مجھے ایک دن پڑے گا ہی انور۔ ابو کی خوبصورت اداس آنکھیں جھلملانے لگیں۔ میں نے اردو کی کتاب بند کر دی۔ کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ میں کس قدر اکیلا ہوں؟ سمی کس قدر تنہا ہے؟ تم ادھر نہیں تھے تو چلو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، نوکری کی مجبوری تھی تمہاری، مگر اب تو کوئی عذر نہیں۔ تم ادھر آ جاؤ، اس گھر کو آباد کرو، کچھ میرا اکیلا پن دور ہوگا، کچھ سمی کا دھیان بٹے گا، شاید اس طرح میری زندگی کے کچھ دن اور بڑھ جائیں گے اپنوں کی محبت اور توجہ پا کر۔ اور سچ پوچھو تو مجھے آج کل ضرورت بھی ہے، کوئی ہو جو میرے پاس رہے، سارا وقت اس گھر میں چہل پہل ہو، آوازیں گونجے، شور ہو، باتوں کی آوازیں، بچوں کی آوازیں، کچن سے آنے والے برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں، کھانا پکنے کی خوشبو، زندگی کی ساری خوبصورتی۔ میں اس جان لیوا تنہائی کے ہاتھوں وقت مقررہ سے پہلے ہی مرنے پر مجبور ہوں۔ انور، تم ادھر آ جاؤ، بال بچوں کو لے کر میرے بھائی۔ ابو کا لہجہ اس قدر التجائی تھا کہ انور چچا پھر نہ کر ہی نہ سکے، اور پھر صرف 3 دن بعد وہ اپنی بیوی، بچوں اور گھر کے سارے سامان سمیت ہمارے گھر اٹھائے۔ ان کا سامان تھا ہی کیا، ایک پلنگ، 2 چارپائیاں جن کا سارا بان ادھڑا ہوا تھا، 2 ٹوٹے پھوٹے ٹرنک، ایک الماری، ایک پنکھا، تھوڑے سے برتن اور گندے چیتڑوں کی مانند بستر، اور چچی نے وہ سارا سامان دوسرے ہی دن گھر کے اسٹور میں بند کر دیا، اور پیٹی سے امی کے نئے نکور جہیز کے برتن بستر نکال کر بے دردی سے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ پھر اس دن سے لے کر 12 سال تک میں نے ہر روز اس گھر میں اپنے لیے قیامت کی ایک صبح کو طلوع ہوتے دیکھا۔ ابو جن کی زندگی شاید اس قدر مختصر نہ ہوتی، وہ چند مہینے یا 1-2 سال اور جی لیتے اگر یہ ظالم لوگ ہمارے گھر نہ آتے۔ اپنے باپ کی زندگی کے آخری تکلیف دہ دنوں کا سوچ کر سمی کی آنکھوں میں 15 سال بعد بھی آنسو آ گئے۔ اس سے جب بھی ابو کی حالت یاد آتی تھی وہ اسی طرح بے اختیار ہو پڑتا تھا۔ اس نے ڈائری بند کر کے سرہانے رکھ دی، کئی بار کوشش کی اپنی زندگی کے ان تلخ دنوں کو اس ڈائری کے سینے میں اتارنے کی، مگر ہر بار بے بسی اس کا ہاتھ تھام لیتی، اور قلم محض چند المیہ خوبصورت اشعار لکھنے بعد جیسے بے دم سا ہو جایا کرتا تھا۔ آج بھی ان 3 شعروں کے سوا دونوں صفحے بالکل سادہ تھے۔ وہ سیدھا لیٹ کر ٹھنڈی فضا میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ آنکھیں بند کیے سے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ نیند کی مہربان دیوی نے اپنے نرم محبت بھرے ہاتھ اس کی پلکوں پر ہولے سے رکھ دیے۔ اس نے کسمسا کر کروٹ لی اور ڈائری کے نیچے پڑے اس خوشبودار نرم دوپٹے میں منہ چھپا لیا، پھر وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ خالہ کے گھر کس قدر گہما گہمی تھی۔ انہوں نے گلی کے آغاز سے لے کر گھر کے بیرونی دروازے تک زبردست لائٹنگ کروائی تھی۔ گھر کے ساتھ خالی پلاٹ جس میں پہلے محلے والے کوڑا پھینکا کرتے تھے، اب ایک دم سے صاف ستھرا چونے کی لائنوں سے سجا ہوا تھا، جس کے درمیان میں پھولدار سرخ قالین بچھے تھے۔ چاروں اطراف میں کرسیاں لگی تھی اور سامنے خوبصورت سا اسٹیج تھا۔ اسٹیج کی بیک خوبصورت گولڈن شامیانے سے سجی تھی جس پر بڑا بڑا شادی مبارک لکھا تھا۔ ساری گلی صاف شیشے کی طرح چمک رہی تھی، چہل پہل سے لگ رہا تھا کافی مہمان آ چکے ہیں۔ وہ تینوں امی کے ساتھ پہلے خالہ کے گھر میں داخل ہوئی، عاشر تو پہلے ہی اپنے ہم جولیوں کے ساتھ گلی میں داخل ہوتے ہی کھسک چکا تھا۔ گیریج سے آگے سین کے پاس ہی خالہ خوب مصروفیت کے عالم میں نظر آئیں۔ نہ فاطمہ، یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، غیروں کی طرح عین وقت پر؟ امی کو گلے لگاتے ہوئے وہ مصنوعی خفگی سے بولیں، ان لڑکیوں سے پوچھو جن کی تیاریوں میں یہ وقت ہو گیا، ورنہ میں تو شام سے تیار بیٹھی تھی۔ امی نے مڑ کر ان تینوں کو آگے کر دیا۔ تینوں نے خالہ کو سلام کیا۔ لڑکیوں میں بس یہی تو خرابی ہوتی ہے کہ عین وقت تک ان کی تیاریاں ہی تمام نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لو، ننھی گڑیا کیا ابھی 10 سال کی ہے، اس کی میچنگ چوڑیاں رہ گئی تھیں، گھنٹہ بھر سے رونا ڈال رکھا تھا، اب واصف کے ساتھ اسے بھیجا ہے تو جیسے میری جان کو سکون ملا ہے۔ خالہ نے ان تینوں پر بے حد سرسری سی نظر ڈالی تھی، صبا پر تو شاید سرسری بھی نہیں، وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی، ورنہ پہلے تو خالہ ہمیشہ ہی اسے خوب اپنے ساتھ لپٹا لپٹا کر پیار کیا کرتی تھی، خوب محبت جتایا کرتی تھی، اسی لیے تو امی نے اتنی امیدیں باندھ لی تھیں واصف کے لیے۔ اور اب سمینہ کہاں ہے؟ امی نے متلاشی نظروں سے سامنے کمروں کی طرف دیکھا جو مہمانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آج کل کے موئے رواج، بیوٹی پارلر گئی ہے تیار ہونے، خالہ نے مصنوعی بیزاری سے کہا۔ مہندی کے روز بھی، کل بارات تھی، کل چلی جاتی، جو رواج بن گیا ہے آج کل کا۔ امی کی حیرت بجا تھی،
اتنی تو انہیں خبر تھی بیوٹی پارلر اگر شوق میں بھی جاؤ تو جیب میں کم از کم 2-4 ہزار روپے ہوں، اور امی تو پورا مہینہ 2-4 ہزار میں گزارنے کی عادی تھیں۔ کہا تھا مگر کہاں مانتی ہیں۔ پھر بھئی اس کی سسرال کا آرڈر تھا کہ سمینہ مہندی والے روز بھی پارلر سے تیار ہو۔ پارلر کا انتخاب بھی ان کا تھا۔ خالہ فخریہ بتانے لگی۔ ہو گئی سب تیاریاں؟ امی نے سرسری پوچھا، ورنہ اسی ہفتے تو وہ خالہ کی بھرپور تیاری دیکھ کر گئی تھیں اور انہیں رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ صبح اٹھ کر چائے کے ساتھ 2 ڈسپرین لی تھی انہوں نے۔ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہو گیا، بلکہ میری امیدوں سے بڑھ کر اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا اور شریکوں کے منہ کالے کیے۔ خالہ اونچی آواز میں جتا کر بولی، جیسے سارا گھر شریکوں سے بھرا ہوا ہے، سب کان کھول کر سن لیں۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے، جا کر میں ذرا توصیف کا پتہ کروں۔ اپنی گاڑی لے کر جائے اور سمینہ کو لے آئے۔ پارلر والی نے 9:30 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ گاڑی لے لی ہے توصیف نے؟ امی کو جیسے جھٹکا لگا۔ ہاں ہاں، ابھی 4 دن پہلے ہی تو لی ہے، واصف کو تو کمپنی نے دی تھی، توصیف نے خود لے لی ہے۔ تم لوگ بیٹھو، جا کر میں پانی وغیرہ بھجواتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے بے نیازی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تو امی نے ایک گہری سانس لی۔ امی باہر چل کر ہی بیٹھتے ہیں، ادھر تو کچھ حبس سا ہے، باہر موسم اچھا ہو رہا ہے، فرح نے ماں کی اتری شکل دے کر کہا۔ چلو، امی مردہ آواز میں بولی۔ ایک نظر خالہ کا نیا پینٹ شدہ جگمگ کرتا گھر دیکھا۔ گھر کا کونا کونا پیسے کی چمک سے جگمگا رہا تھا۔ خوبصورت وال ہینگنگ کوریڈور اور برآمدے میں لگی تھیں۔ بڑے بڑے قیمتی گملے صحن کے کنارے کنارے اور سیڑھیوں کے ساتھ رکھے تھے، اور ریلنگ کے ساتھ بل کھاتی کاسنی پھولوں کی بیلیں۔ پیسہ آیا، ذوق بھی آ گیا۔ امی اوپر، خالہ نے شاید کمرے ڈلوا لیے ہیں، عظمیٰ نے چلتے چلتے کہا۔ ہاں پچھلے مہینے تو مزدور نکلے ہیں۔ اچھی، اللہ نے سن لی ہے، اور سنو۔ وہ چلتے چلتے صبا کی طرف پلٹیں۔ اب ہر ایک کے آگے دوپٹے کی داستان نہ سنانے بیٹھ جانا، سمجھی؟ وہ خواہ مخواہ سے گھور کر بولی۔ وہ جلے دل کے ساتھ باہر آ کر بیٹھ گئی۔ کافی مہمان اب باہر ہی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ امی کو بڑی خالہ اپنی بہو کے ساتھ بیٹھی نظر آ گئیں تو وہ بڑے جوش سے ادھر ہی بڑھ گئیں۔ وہ تینوں تھی بڑی خالہ کو سلام کر کے ان کی پچھلی رو میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ تم تو کہہ رہی تھی تمہارا مہندی کا سوٹ بڑا آفت ہوگا، کیا یہ والا تھا؟ اس کی کزن امارہ کی یادداشت غضب کی تھی۔ اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے فوراً بولی، نہیں وہ تو ٹیلر نے دیا ہی نہیں، اس لیے تو آپ ہی کا موڈ آف ہے۔ فرح نے صبا سے پہلے جواب دیا۔ ویری سیڈ، دیکھو تو میرا کیسا ہے۔ گھڑی بھر کو افسوس کر کے اس نے اپنا سبز اور پیلا ٹائی اینڈ ڈائی کا خوبصورت تلے کے کڑھائی والا سوٹ کھڑے ہو کر دکھایا۔ بہت اچھا ہے، صبا نے کچھ بیزاری سے کہا۔ اتنے میں اس کی 2-4 کزنز ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سب ہی نہیں، سبز اور پیلے رنگ کے سوٹ اور دوپٹے زیب تن کر رکھے تھے۔ ایک وہی تھی سب سے انوکھے رنگ میں۔ کچھ لڑکیاں اسٹیج پر ڈھولک لے کر چڑھ گئیں اور زور زور سے بجانے لگیں۔ آؤ صبا، ادھر چلیں، تمہارے ڈھولک تو زبردست ہے، آج لڑکے والوں سے خوب مقابلہ کرنا ہے۔ نصرت نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ ابھی آتی ہوں، تم جاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تو وہ اٹھ کر اسٹیج کی طرف چلی گئی۔ فرح اور عظمیٰ پہلے ہی جا چکی تھی۔ تم نے رقیہ سے بات کی؟ واصف یا توصیف کے لیے صبا کی بڑی خالہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بڑی آپا، کیا مجھے خود سے بات کرنا چاہیے؟ امی کچھ ناراضی سے بولی۔ پہلے تو اس کا ارادہ تھا سمینہ کی شادی پر دونوں میں سے ایک کی منگنی کر دے گی، تو اب کیوں خاموشی اختیار کر لی ہے اس نے؟ پتہ نہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں، امی پسمردگی سے بولیں۔ تم کہو تو میں بات کروں؟ آخر دونوں بیٹے اب برسر روزگار ہیں، اچھی نوکریاں لگ گئی ہیں، 1.5-2 سال میں ہی انہوں نے گھر کا نقشہ بدل دیا ہے۔ بہن کی شادی کیسی دھوم دھام سے کر رہے ہیں، ورنہ رضیہ تو بیچاری مایوس ہی ہو چکی تھی سمینہ کی شادی سے۔ آخر دونوں بیٹوں سے بڑی ہے سمینہ۔ ہاں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ڈھنگ کا رشتہ تھا بھی تو نہیں۔ آپ کے ناظم کی تو 10 سال پہلے ہی شادی ہو چکی تھی، نندوں کے بچے چھوٹے تھے، پھر میرا عاشر، غیروں میں ہی کرنا تھا پھر۔ پر اس کے بیٹوں کے لیے تو اپنوں میں لڑکیاں موجود ہیں، اور میرے منہ پر تو وہ کئی بار صبا کا اس حوالے سے ذکر بھی کر چکی ہے۔ بڑی آپا، وہ پہلے کی بات تھی، اب پتہ نہیں۔ امی خاصی مایوس تھیں۔ میں بات کروں گی، بڑی خالہ عزم سے بولی۔ ہاں، جب وہ منتیں مانتی پھرتی تھی تو اس کا کس نے خیال کیا تھا؟ پتہ نہیں کدھر سے خالہ کی چھوٹی نند نکل کر آئی اور چمک کر بولی، ہر چیز ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے شاہدہ، اب سمینہ کا یہی وقت مقرر تھا، انہی لوگوں میں ہونا تھا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی خالہ نے محبت سے شاہدہ آنٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تو وہ بھی ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی۔ ہاں، کچھ نصیبوں کا لکھا ہوتا ہے، کچھ بندوں کا۔ بھابھی کے ناک کے نیچے بھی تو کوئی نہیں آتا تھا، پھر سمینہ کا مزاج تو ایسے معاملوں میں ٹھیک ٹھاک دیر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں بیٹوں کے لیے کیا سوچ رکھا ہے ہماری بھابھی نے، شکر ہے بھائی، میری دونوں بچیاں تو ابھی چھوٹی ہیں، سلمیٰ کو تو آس ہوگی نا۔ انہوں نے خالہ کی بڑی نند کا نام لیا ہے تو صحیح، اور بھابھی کو کرنا بھی پڑے گا، سلمیٰ آپا کی تو 3 جوان بیٹھی ہیں۔ صبا کے لیے تو انہوں نے 1-2 بار میرے سامنے بھی ذکر کیا ہے، ظاہر ہے بیٹے اب برسر روزگار ہو گئے ہیں، جس کا انہیں انتظار تھا، بیٹی کے فرض سے بھی فارغ ہو جائیں گی، پھر ہی کچھ پتہ چلے گا۔ اسی وقت باہر سے شور سا اٹھا، دور سے ڈھول پیٹنے اور آتش بازی کے پٹاخوں کے پھوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اسٹیج پر بھی فوراً ہلچل سی ہوئی، لڑکیاں ڈھولک چھوڑ کر جلدی سے باہر کی طرف لپکنے لگیں۔ امی، لڑکے والے آ گئے ہیں مہندی لے کر۔
عظمیٰ نے جاتے جاتے ماں کا کندھا ہلا کر اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ آپ ہی آ جائیں آپ بھی۔ اس نے گمسم سی بیٹھی صبا سے بآواز بلند کہا تو امی کے گھورنے پر وہ مجبوراً اٹھ کر عظمیٰ کے پیچھے ہی چل پڑی۔ ڈھول اور پٹاخوں کا شور اب قریب آتا جا رہا تھا۔ چچا انور تو صبح کے گئے شام ڈھلے لوٹا کرتے تھے۔ سارے معاملے سے انجان چچی جان انہیں جو بتاتی ان کی سمجھ میں وہی آتا۔ یہ سمی کس قدر ہر ڈرام اور کامچور ہے، ذرا کام کہو بہرا بن جاتا ہے، جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ آج میں نے 10 دفعہ کہا سمی مجھے ذرا سبزی لا دو، آخر 11ویں دفعہ میں نے اٹھ کر غصے میں ذرا ہلکی سی چپت لگا دی۔ اس نے تو جا کر باپ کو ایک کی 10 لگا کر سنائی۔ ان کے کمرے میں جا کر گھس گیا۔ بھائی صاحب نے مجھے بلا کر میری اچھی خاصی کلاس لے لی۔ سنو جی میری بات دھیان سے سنو، اگر اسی طرح دن رات میری بے عزتی کروانی ہے تو میں باز آئی ایسی جیٹ جی تیمارداری سے، اور شہر بھرا پڑا ہے کرائے کے گھروں سے، کہیں بھی ہمیں ٹھکانہ مل جائے گا۔ ہم خود نہیں آئے تھے، آپ کے بھائی صاحب نے منتیں کر کے بلوایا تھا، اور گھر بلا کر تانے تشنے۔ دن چڑھتا ہے تو بھائی صاحب کی ہانڈی روٹی کی فکر پڑ جاتی ہے۔ خود روکھا سوکھا کھاتے ہیں، نہ بچوں کو ڈھنگ کا دیتے ہیں۔ جیٹھ جی کے لیے اچھا سالن ضرور بنتا ہے، پھر ان کی سونے کی مول آتی دوائی، دن میں 3 دفعہ۔ جب سے میں آئی ہوں کبھی جو میں نے کوتاہی کی ہو دوا دارو میں، پھر بھی انہوں نے مجھے 10 باتیں سنائی، اپنے لاڈلے کو ایک حرف نہ کہا۔ سمی کو کچھ نہ کہا کرو، پہلے ہی یہ ماں کی کمی کو بہت محسوس کرتا ہے، کمزور ہو گیا ہے، میری بیماری سے بھی پریشان رہتا ہے۔ وہ ابو کی صاف نقل اتار رہی تھیں، جیسے میں اسے جوتے مارتی ہوں صبح شام۔ میں نے مارا ہے اس کی ماں کو، میں نے ڈالا ہے اس کے باپ کو بستر پر۔ ہاں بھئی نیکی برباد گناہ لازم، یوں ہی تو نہیں بڑوں نے نچوڑ نکال رکھے ایسے فضول تجربوں کا۔ جس کا آپ کو شوق چڑھایا تھا بیمار بھائی کی خدمت گزاری کا، اٹھا کر لے آئے سارے کنبے کو۔ چچی کے منہ میں گویا توپ فٹ تھی، دھنا دھن وہ گولے برسائے جا رہی تھی۔ ابو کمرے میں بستر پر پڑے پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ دوائیوں کی خالی شیشیاں اور گولیوں کی خالی ڈبیاں 3 دن سے ان کے سرانے سجی تھیں۔ انور چچا کو کئی بار وہ کہہ چکے تھے، وہ ہر بار ٹال جاتے۔ اوپر کے پورشن کا کرایہ بھی اس بار چچا نے وصول کیا تھا، اور مہینے کے 10ویں دن ہی انہوں نے کرایہ ختم ہو جانے کا واویلا شروع کر دیا تھا۔ چچی کی چیخو پکار علیحدہ تھی، ابو کی طبیعت اب اچھی نہیں رہتی تھی۔ چلو نیک بخت صبر کرو، ہماری تو نیت نیک ہے نا، اب اگر کوئی احسان مند نہیں ہوتا تو وہ خود ہی اللہ کو جواب دے گا، ہمارے ضمیر تو مطمئن ہے نا۔ چچا چچی کو ٹھنڈا کرتے، سنو جی یہ لفاظی کام نہیں آتی، مہینے کا درمیان ہے اور گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، اور فریج میں اب کوئی ہڈی بوٹی نہیں بچی جو تمہارے بھائی صاحب کو سوپ یخنی بنا کر پلاؤں۔ کل سے دال پکے گی سب کے لیے، میں کہہ دے رہی ہوں، ابھی کوئی بیماری کا ڈھکوسلا نہ کرے۔ ہماری تو جتنی گنجائش ہے اتنا ہی کریں گے، آپ کی تنخواہ بھی ساری اس جنجال پورے میں اٹھ جاتی ہے۔ ابو کی دوائی کے سیرپ مہینے میں ایک بار آتے، اور جیسے ہی ابو گہری نیند سوتے چچی بڑے آرام سے بوتلوں میں پانی بھر جاتی۔ 3 وقت کی گولیاں ایک وقت ہی دی جاتی، ان کی خوراک بھی اب بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ چچی کے تانے، غصہ اور تحقیر سے پٹکا گیا کھانا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، اور چچی کا خاص عتاب سمی کی ذات تھی۔ انہیں سمی کے اسکول اور کتابوں سے خاص چڑ تھی۔ جہاں وہ صبح اسکول جانے کے لیے اٹھتا انہیں ناشتے کے 10 کام یاد آ جاتے۔ وہ ذرا اسکول سے دیر کا ذکر کرتا تو وہ بے دردی سے اسے پیٹنا شروع کر دیتی۔ ابو کچھ کہتے تو اور چنگاڑنے لگتی۔ جو پیار کرتا ہے اگر وہ ذرا ڈانٹ دے تو یہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، خود تو بستر پر پڑے ہیں، کل کو زمانہ ہمیں ہی تانے دے گا۔ چچا چچی نے کیا تربیت کی ہے، وہ مارنے کے لیے جوتا اٹھا لیتی، اور سمی جس نے کبھی ہلکا سا تھپڑ بھی نہیں کھایا تھا چچی کی مار سے سخت دہشت زدہ ہو کر اسکول جانے کا نام ہی نہ لیتا۔ اسے اسکول سے چھٹی کی آج تیسرا دن تھا جب ابو نے نیم غنودگی میں آنکھیں کھول کر اسے اشارے سے پاس بلایا۔ جی ابو، چند مہینوں میں ہی باپ بیٹے کی ہڈیاں نکل آئی تھیں، تم اسکول کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے نکاہت زدہ آواز میں پوچھا تو اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ سمی مجھ سے آج ایک وعدہ کرو، انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے کمزور آگ کی طرح تپتے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ تم پڑھو گے اور خوب پڑھو گے، اس مار پیٹ سے خوفزدہ ہو کر پڑھائی چھوڑ نہیں دو گے، وعدہ کرو، اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ابو، میں ضرور پڑھوں گا، اور اسکول بھی جاؤ گے چاہے تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں یہ لوگ۔ جی ابو، وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ تمہاری چچی کہاں ہیں؟ وہ بازار گئی ہیں، اس نے خود ہی آنسو پہنچے۔ اور چچا؟ وہ ابھی دفتر سے نہیں آئے، جاؤ دوڑ کر اپنے انکل احسان کو بلا کر لاؤ، ان سے کہو اپنے ساتھ انکل ریاض کو بھی لے کر آئیں، جلدی جاؤ اور انہیں لے کر آؤ۔ ان کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گھر سے نکلا اور چند منٹوں میں ابو کے دونوں دوستوں کو بلا لایا۔ شکر ہے وہ گھر پر موجود تھے۔ احسان یہ چابی لو، اور وہ الماری کھول کر اس میں خالی لفافہ پڑا ہے وہ نکال لاؤ۔ ابو نے ایک چابی انکل احسان کو تھمائی، وہ لفافہ نکال کر لے آئے۔ اس میں اس گھر کے کاغذات ہیں جو میں نے سمیع کے نام کر رکھا ہے، وہ اس گھر کا تنہا وارث ہے، اور مجھے یقین ہے میری آنکھیں بند ہوتے ہی یہ انور اور اس کی بیوی اس گھر پر قبضہ کر لیں گی۔ تم وکیل ہو اور میری امانت تمہارے پاس میرے بیٹے کے جوان ہونے تک رہے گی،
ریاض تم میری امانت کے گواہ رہو اور میرے بعد میرے بچے کا خیال بھی تم دونوں رکھنا، وہ یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہ جائے، یہ میری تم دونوں سے التجا ہے۔ وہ اب رو رہے تھے۔ کیوں فکر کرتے ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، خود سمی کو پڑھاؤ گے اور انکل احسان نے ان کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا، نہیں اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا، موت بس میری چارپائی تک آ گئی ہے، بہت وقت نہیں ہے میرے پاس، سمی کی پڑھائی ختم نہیں ہونا چاہیے، تم دونوں خیال رکھنا، اور اگر انور تم سے گھر کے کاغذات کا پوچھے تو کچھ نہیں بتانا۔ اور ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ معلوم ہے یار، آخر اتنی تو سمجھ ہے نا ہمیں، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، تم نے شاید 2-3 ماہ سے اپنا چیک اپ بھی نہیں کروایا، آخر تم سے کس حکیم نے کہا تھا ان بلاؤں کو لا کر اپنے سر پر مسلط کر لو، اچھے بھلے تندرست ہو رہے تھے، میری تقدیر انہیں کھینچ کر لائی تاکہ میری موت کو مجھ تک رسائی میں آسانی ہو۔ وہ بڑی مشکل سے بولے تھے، تو نکال باہر کرو انہیں، کہو تو ہم نکال دیں، انکل ریاض بولے۔ نہیں اب یہ ادھر سے نہیں جائیں گے، مجھے معلوم ہے جو تیر کمان سے نکل چکا ہو وہ واپس نہیں موڑا جا سکتا، اس لکیر کو پیٹنے سے اب کچھ حاصل نہیں۔ سمی ادھر آؤ، انہوں نے بمشکل مجھے پکارا۔ جی ابو، رو رو کر میری ہچکی بن چکی تھی۔ پڑھو گے نا خوب؟ جی، یہ تمہارے دونوں انکل تمہارے سرپرست ہیں اور تمہاری امانت ان کے پاس ہے، چچا کو بالکل نہ بتانا، بس پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ تو پھر بے شک ان کو گھر سے نکال دینا، یہ تمہیں کبھی اچھی زندگی نہیں گزارنے دیں گے، اب تم لوگ جاؤ، وہ اگر آ گئے تو انہیں شک ہو جائے گا۔ انہوں نے دونوں سے کہا، نہیں ہم تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر، ریاض ضد نہیں کرو، اس وقت میری طبیعت سے زیادہ اس امانت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، پلیز میری خاطر، میرے بچے کی خاطر۔ ان کے ہاتھ جوڑنے پر دونوں دکھی دل کے ساتھ ادھر سے چلے گئے اور ابو اسی رات سارے بوجھ اپنے سر سے اتار کر قبر نشین ہونے چلے گئے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے بعد ان کے لاڈلے سمی کا کیا حشر ہوگا۔ سمی بیٹا، ناشتہ کر لیا ہے تم نے؟ دفتر نہیں جانا کیا؟ اماں صابرہ کی آواز اسے ماضی کے طلسم گدہ سے کھینچ کر لے آئی۔ اس کے سامنے ناشتے کی خالی ٹرے پڑی تھی، چائے پیتے ہوئے وہ خیالوں میں گم ہو گیا تھا۔ جا رہا ہوں اماں، اللہ حافظ۔ وہ فوراً چونک کر اٹھا، چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل گیا۔ شام میں کیا پکاؤں؟ اماں نے سین سے پکارا۔ جو مرضی پکا لیں، وہ باہر جا چکا تھا، پتہ نہیں کب یہ گھر آباد ہوگا۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر کمرے کی طرف جانے لگی کہ ناشتے کی خالی ٹرے اٹھائیں کہ ان کی نظر اچانک چارپائی پر پڑے ہرے دوپٹے اور سیاہ ڈائری پر پڑی۔ اچھا تو صاحبزادے اندر ہی اندر کوئی چکر چلا رہے ہیں اور اماں کو پگلی سمجھ کر کچھ نہیں بتاتے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر طے کیا ڈائری اس کے ساتھ پکڑی اور کمرے میں جا کر سمین کے کپڑوں کی الماری کے سب سے نچلے خانے میں کپڑوں کے نیچے کر کے رکھ دیا۔ سمینہ کی شادی کے لیے وہ جس قدر پرجوش تھی، اسی قدر اس کے تمام فنکشنز بے مزہ گزرے۔ مہندی کا سوٹ دوپٹہ گم ہو جانے کی وجہ سے رہ گیا، بارات والے دن اسے فلو اور بخار ہو گیا اور وہ رخصتی سے پہلے ہی گھر آ گئی، اور آج 4 دن بعد وہ کالج آئی تھی۔ ان کے 4th ایئر کے ایگزامز تقریباً 1.5-2 ماہ بعد ہونے والے تھے، 10-12 دنوں میں انہیں ویسے ہی فری کر دیا جانا تھا۔ آج کل پڑھائی بہت زوروں پر تھی، مس کیے گئے لیکچرز کے نوٹس ایک دوسرے سے مانگے جا رہے تھے، جو کچھ مل رہا تھا اسے فوٹو اسٹیٹ کروایا جا رہا تھا۔ ٹیچرز بھی خاص توجہ سے مشکل چیپٹرز ازسر نو دہرا رہی تھیں، اور جن کا سلیبس کور ہونے سے رہ گیا تھا وہ 3 پیریڈز ایک ہی دفعہ مستعار لے کر دھڑا دھڑ لیکچر دے رہی تھیں۔ اس لیے کمزوری کے باوجود وہ چوتھے دن کالج آ گئی۔ آج بریک میں کیفے کے پیچھے جو گیلری ہے، ادھر آ جانا، تمہارے لیے ایک نیوز ہے، بلکہ تمہاری ایک امانت۔ نویدا نے پہلے پیریڈ میں ہی اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ ایسی کون سی امانت ہے اس کی جو نویدا کے پاس ہے، کیونکہ نویدا تو کسی کی مری ہوئی چونٹی دینے کی روادار نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کینٹین جانا ہمیشہ ایک رسک رہتا تھا۔ اس کے بیگ کے اندرونی جیب سے کبھی پھوٹی کوڑی نہیں نکلی تھی۔ باقی کے 4 پیریڈز میں اسے نویدا کے سرپرائز کا خیال آتا رہا اور وہ سر جھٹکتی رہی۔ یوں ہی چھوڑنے کی عادت ہے اس کی۔ نویدا کے ساتھ اس کے پہلے 2 پیریڈز ہوتے تھے، ویسے وہ اس کے ساتھ کالج آیا جایا کرتی تھی۔ نویدا کا گھر صبا کی گلی سے پہلے آتا تھا، وہ صبح روز گزرتے ہوئے اسے ساتھ لیتی تھی اور واپسی پر بھی دونوں اکٹھی آتی تھی۔ کالج گھر سے اچھا خاصا نزدیک تھا، محض 5-7 منٹ کا پیدل راستہ۔ ویسے بھی اس کے ساتھ فرح آتی تھی جو آج کل 2nd ایئر کے ایگزامز دے کر گھر میں فارغ بیٹھی تھی۔ یہ لو۔ وہ جیسے ہی کیفے کے پیچھے کی سنسان گیلری پہ پہنچی، 2-4 باتوں کے بعد ہی نویدا نے اسے 4 تہوں والا ایک بند کاغذ تھما دیا۔ اس نے حیران نظروں سے کاغذ کو دیکھا۔ نویدا اب اپنے بیگ کے اندر جانے کیا ٹٹول رہی تھی۔ اس نے کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ صبا جان، تمہیں میرے طرز تخاطب اور جرأت پر حیرت ہو رہی ہوگی، جبکہ میں تم سے پہلی مرتبہ مخاطب ہو رہا ہوں اور تم مجھے جانتی بھی نہیں ہو۔ البتہ میں تمہیں جانتا ہوں، بہت دنوں نہیں، بہت مہینوں، بلکہ لگتا ہے جنم سے۔ مجھے لگتا ہے ہمارا پچھلے جنم میں ملن ہو چکا ہے، جو اس جنم میں تمہیں پہلی نظر دیکھتے ہی میرے دل کے تار ایک ہی لے میں دھڑکنے لگے تھے۔ صبا، صبا، صبا اور صرف صبا۔ تمہیں برا لگ رہا ہے، شاید چہرے کا رنگ بھی سرخ ہو چلا ہے، دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا ہے، شاید ہاتھوں میں لرزش بھی آ چکی ہے۔ غصہ آ رہا ہے یا شرم یا مزہ؟ آخر اس بڑی دنیا میں کسی کو اس قدر چاہنے والا مل جائے
وہ بھی اس کے بے مثل حسن کا دیوانہ، اسے تو لطف آئے گا ہی۔ صبا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اس ہفتے کے تیسرے دن یعنی بدھ کو، کیونکہ میں نے سیانوں سے سنا ہے بدھ کام سود کہ بدھ کے دن شروع کیا گیا کام بخیر انجام پاتا ہے۔ پارک کا پتہ لکھ رہا ہوں، گھر سے زیادہ دور نہیں، یوں تو روز ہی صبح دوپہر آتے جاتے تمہارا دیدار ہو جاتا ہے، مگر اب ملنے کی تڑپ بڑھتی جا رہی ہے۔ کان تمہاری مدر آواز سننے کو بے قرار ہیں۔ صبا، اپنے دیوانے کو مایوس نہیں کرنا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی تھڑا چھاپ عاشق ہوں۔ میں تو تمہارے ہمیشہ کے ساتھ کا طلبگار ہوں۔ بس 2-4 ملاقاتیں کر لو، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، جو تمہیں ہمیشہ کے لیے میری خوابگاہ کی زینت بنانے بلکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے میں ایک دن کی تاخیر نہیں کریں گے۔ تمہارا خوبصورت سراپا، نازک بدن، کٹور سی آنکھیں، سنہری رنگت، نرم و نازک مکھن جیسی کلائی، میرے دل میں لگی آگ کو اور بھڑکا۔ ربش، یو شٹ اپ۔ اس کا رنگ ایسے دہک رہا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر جلتی ہوئی بٹی پر بٹھا دیا ہو۔ اس نے اگلے ہی پل وہ رکا پرزے پرزے کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے دھواں نکل رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس قسم کا بیہودہ اور فحش خط، وہ بھی میرے لیے لاتے ہوئے؟ تم نے مجھے سمجھا کیا؟ غصے سے اس کا جسم کانپنے لگا تھا، آواز لہریں کھا رہی تھی۔ شرم تو اس لیے نہیں آئی کہ میں نے پڑھا نہیں، لیکن اس کے باوجود اندازہ ہے کہ اس خبیث نے اس میں کیا لکھا ہوگا۔ تمہارا چہرہ صاف بتا رہا ہے، اور لانا میری مجبوری تھا۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبا بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، ورنہ تو اس کا دل چاہ رہا تھا یہی نویدا کی چوٹی نوچ ڈالے۔ پتہ ہے، صبح اٹھ کر میں کالج کے لیے تیار ہوتی ہوں، بال بنانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، اپنی صورت پر نگاہ پڑتی ہے تو دل میں لاکھ بار خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا عام شکل کا بلکہ سمجھو بدصورت ہی بنایا۔ پورے چہرے پر ایک بھی آئٹم ایسا نہیں کہ مقابل کو لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح جکڑ سکے۔ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہیں، بہت غور کرنے پر معلوم ہوتی ہیں، جیا علی کی طرح۔ وہ تو مہنگے مہنگے پارلرز میں جا کر اپنی معدوم سی آنکھوں کو بالآخر باہر نکال ہی لیتی ہیں، مجھے تو وہ سہولت بھی میسر نہیں۔ لوڈ شیڈنگ میں بھی میرا کچھ فائدہ نہیں۔ نیلی تاریکی بڑھانے کا موجب، جسم بے ڈھنگا بلکہ موٹا ہی سمجھو، قد مر کے 4 فٹ 11 انچ۔ اللہ تیرا شکر ہے، میرا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نویدا کی فضول ہرزہ سرائی سے زہر لگی۔ اس ساری بکواس کا مطلب؟ وہ گرا کر بولی۔ مطلب یہ کہ جیسا ابھی آپ نے عاشق نامدار کا خط پڑھا ہے، نام شاید آپ نے نہیں پڑھا، جاوید عرف جیدہ گجر۔ حضرت ہمارے ہمسائے ہی نہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہیں، گائے بھینسوں کا دودھ دھوتے اور گوبر تھاپتے ہیں۔ ان کے تینوں بڑے بھائیوں نے مارکت العراق قسم کے 3-3 4-4 عشق فرمائے، ایک تو جا کر لڑکی کو ہی اٹھا لائے۔ چاروں بھائی صنف نازک کے معاملے میں گوبر تھاپ ہی ہیں، ہر لڑکی کو گوبر کی طرح دیوار پر تھاپ کر اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں۔ انتہا درجے کے جاہل، جھگڑالو اور عاشق مزاج انڈین فلموں کے رسیا تین تو شادی کے بعد ٹھکانے لگے۔ یہ حضرت بچے تھے، ان کی نظر کرم تم پر پڑ گئی۔ سر شکر میرا تو حسن اس قابل نہیں کہ ایک گجر بھی اسے کسی لائق سمجھے۔ اس نے تمہیں اپنے سچے پیار۔ اتنی بکواس بند کرو، تم یہ بیہودہ رکا لے کر کیوں آئی؟ تم نے وہیں اس کا منہ کیوں نہ توڑا؟ صبا گراؤنڈ کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ محترمہ، میرا چہرہ بالکل اس قابل نہیں کہ کوئی اس پر محبت بھری نظر ڈال سکے، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ میں اس کو اپنی گردن کے اوپر سجا دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کے منہ تک میرا ہاتھ تو کیا جاتا، اس نے مجھ ناچیز کو مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دینا تھا۔ لمبے چوڑے ڈھیل ڈول کے ساتھ وہ اچھا خاصا ہٹ چٹ اور خر دماغ ہے، وحشی سمجھو۔ اب بولو، کیا جواب دوں اس کو جا کر؟ صبا کو لگا وہ 2 منٹ اور ادھر کھڑی رہی تو پیامبر بنی اس 4 فٹ 11 انچی پہلوان ٹائپ بھونی کو ضرور ہی پیٹ ڈالے گی۔ اس نے نویدا کو گور کر دیکھا اور دوسرے لمحے پیر پٹکتے ہوئے تیز قدموں سے چلی گئی۔ اس نے اگلے 3 پیریڈ بھی اٹینڈ نہیں کیے اور اکیلی گھر چل پڑی۔ نویدا والی گلی کے علاوہ جو رستہ تھا، ایک تو وہ لمبا تھا، دوسرا اس میں سنسان گلیاں ایسی آتی تھیں جس میں دن کے وقت بھی لوگ کم ہی آتے جاتے تھے۔ چند ایک ویران سے پلاٹ تھے جہاں محلے کے آوارہ کتے اور بلیاں لوٹیاں لگاتی رہتی تھیں۔ جو گھر بنے تھے ان کے مین گیٹ دوسری طرف تھے۔ دونوں گلیاں چھوٹے چوروں کے لیے آئیڈیل سپاٹ تھیں۔ دوپہر کے وقت بہت سے راہگیر بہت آسانی سے لوٹے جا چکے تھے۔ امی نے بھی اس سے کہہ رکھا تھا کہ ادھر سے بالکل نہ آیا کرے، مگر آج غصے میں اس نے وہی راستہ اختیار کیا تھا۔ نویدا کی گلی کی پرچھائی سے بھی وہ بھاگنا چاہ رہی تھی۔ تقریباً 12:15 کا ٹائم تھا۔ سورج عین سر کے اوپر، گرمی تو نہیں تھی، مگر بھری دوپہر میں وہ سنسان گلیاں بھائی بھائی کر رہی تھی۔ پہلی گلی وہ بخیریت تقریباً بھاگتے ہوئے عبور کر آئی۔ دوسری گلی کے درمیان میں ایک خارشی پلہ اس کے پیچھے منحوس آواز نکالتے ہوئے پڑ گیا۔ جوں ہی اس نے قدم تیز کیے، وہ بھی تیز ہو گیا۔ گلی کے کارنر تک پہنچتے ہوئے اسے لگا وہ اس کی پنڈلیوں سے لپٹ جائے گا۔ اس کے منہ سے تیز چیخ نکلی تھی۔ بلا وہیں ڈر کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی
پانی بہتی آنکھوں اور خارشی جسم کو کھجاتے ہوئے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے چند لمبے لمبے ڈگ بھرے اور اپنی گلی میں داخل ہو گئی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا دل اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے باتھ روم میں گھس کر امی کی تیز نظروں سے بچاؤ کیا۔ شام تک اس کی طبیعت اچھی خاصی بوجھل ہو چکی تھی، بالکل چپ گمسم۔ دونوں بہنیں اور امی الگ حیران تھیں، دو چار دفعہ پوچھ بھی بیٹھی، صبا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھر چپ کیوں ہو؟ کالج میں کوئی بات ہو گئی کیا؟ ابو تو آتے ہی رات گئے تھے۔ اسکول کے بعد وہ 3-4 جگہ ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے۔ وہ کتاب منہ کے آگے کر کے پڑھنے کا بہانہ کرتے ہوئے سب کو ٹالتی رہی۔ رات جیسے ہی ساری لائٹیں بجھی اس کے دماغ کی بتیاں روشن ہو گئی۔ اگر اس بیہودہ نے کوئی اور الٹی سیدھی حرکت کر دی، گھر آ گیا، راستہ روک لیا تو؟ خدشے اندھیرے میں پھن پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی اتنا اندھیرا بھی نہیں مچا، میں اس کا منہ نہ توڑ دوں گی، اس نے خود کو دلاسا دیا۔ لمبے چوڑے ڈیل ڈول کے ساتھ ہٹ چٹ فحشی سمجھو۔ اس کے بستر میں کانٹے اگ گئے۔ رات کا شاید آخری پہر تھا جب اس کی آنکھ لگی۔ صبح وہ کالج نہیں جانا چاہ رہی تھی، ایک تو رات بھر کی بے خوابی، دوسرے اس منحوس کا خوف، مگر اس کے باوجود کالج جانا ضروری تھا۔ اس کے 2-3 فرینڈز نے اس کے نوٹس لے رکھے تھے، 2 ایک سے اس نے خود لیے تھے، اور آج مسز سعیدہ کا اکنامکس کا بڑا اہم اور آخری لیکچر تھا، انہوں نے نوٹس بھی دیے تھے۔ وہ مردہ دلی سے تیار ہوئی اور ناشتہ کیے بغیر امی کی پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر سے نکل آئی۔ پہلے فرح سے کہا آج وہ اس کے ساتھ کالج چلے۔ کیوں؟ مجھے باہولے کتے نے کاٹا ہے کہ میں اپنی چھٹیاں غارت کروں؟ مہینہ تو رہ گیا ہے پھر سے اس بگار میں پڑھنے کا، وہ تنک کر بولی۔ ویسے بھی وہ سلائی کا کام سیکھنے محلے کے ایک انڈسٹریل ہوم میں جاتی تھی، 9 بجے اس نے ادھر جانا تھا۔ جو بھی ہو، آج اس سنسان راستے سے نہیں جانا۔ کل تو خارشی کتا تھا، میری چیخ سے ڈر گیا، آج کوئی صحت مند ٹکرا گیا تو؟ اس نے بڑی بہادری سے نویدہ کی گلی میں قدم رکھا۔ آج اسے مقررہ وقت سے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اس کی امید کے مطابق نویدہ جا چکی تھی، ورنہ وہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوتی تھی۔ ویسے آج اگر وہ کھڑی بھی ہوتی تو بھی صبا اس کے ساتھ نہ جاتی۔ اسے نویدہ پر سخت غصہ تھا۔ ذہن نصیب، خوش نصیبی ہماری جو آج سویرے ہی سجنوں کے حسن کا دیدار ہو گیا، وہ بھی یوں تنہا تنہا۔ کل کے خط کا اثر اچھا ہو رہا ہے، سونے ہو، اکیلے ہی آئے ہو تو گھڑی بھر کو ٹھہرو تو سہی۔ یہ نازک کلائی میرے ہاتھ میں کس قدر سجتی ہے کہ جی چاہتا ہے عمر بھر کے لیے تھام۔ جیسے اس نے صبا کا ہاتھ تھامنا چاہا، اس نے کھینچ کر وہی ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔ تڑاک کی آواز پوری گلی میں گونجی تھی۔ اس کا ہاتھ سن ہو کر رہ گیا تھا، اور جیدے کے تو جیسے پرخچے اڑ گئے تھے۔ گال پر ہاتھ رکھے سرخ بے یقین آنکھوں سے تکتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے اس کو گھسیٹ کر اپنی بیٹھک میں لے جانا چاہتا تھا کہ اس نے سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ اسی وقت سامنے سے 2 عورتیں آتی نظر آئیں۔ جیدہ جو اس کے پیچھے لپکا تھا وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ تجھے اس تھپڑ کا تاوان بڑا مہنگا پڑے گا جیدے کی جان، دیکھنا نہ اس چڑھے چاند کی چودھویں کو تجھے اپنے آنگن میں اتارا تو جیدہ نہ کہنا مجھے۔ اس کی آواز اور دھمکی اس قدر واضح تھی کہ تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے بھی اس نے سن لی۔ ارے کیا ہوا، کسی کو قتل کر کے بھاگ رہی ہے؟ وہ عورتیں اس کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر حیرت سے رک کر بولیں۔ وہ رکے بغیر بھاگتی چلی گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہی تھا، ابھی چند منٹ پہلے تو وہ گئی تھی۔ امی کچن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی جب وہ اندھا دھند جا کر ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے میں مر گئی، صبا کیا ہو گیا؟ میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ ان کے ہاتھ سے چینی کا کپ گر کر 2 لخت ہو گیا، مگر وہ ان سے لپٹی روئی جا رہی تھی۔ ابو کیا گئے دنیا سے، زندگی اس کے لیے ایک جلتا ہوا انگارہ بن کر رہ گئی، جیسے 24 گھنٹے اسے اپنی ہتھیلی پر جمائے رکھنے کا حکم تھا۔ چچی بہت ظالم ہی نہیں، شکیل قلب بھی تھی، دن میں 1 بار مارنا، اور وہ بھی بہت بے دردی سے، ان کے لیے لازمی تھا۔ اس کی پہلی دھنائی تو لازمی صبح اسکول جانے سے پہلے ہوتی تھی۔ چچی نے 3 بار اس کے بستے کو آگ میں جھونکا تھا، 3 بار اس نے انکل احسان کی منت کر کے کتابیں دوبارہ لی تھیں، پھر تیسری بار کے بعد اس نے اپنا بستہ رات کو انکل احسان کے گھر ہی رکھنا شروع کر دیا۔ بستہ تو ان کے گھر رکھوا دیتا تھا، اپنی چمڑی کہاں رکھواتا، وہ تو اس کے جسم کے ساتھ ہی تھی، جسے چچی نے 3 بار نہیں شاید 3000 بار آگ میں جلتے چمٹوں اور لکڑیوں سے جلایا تھا۔ حرام خور، اسکول تیرے لیے بہت ضروری ہے، پڑھ لکھ کر ڈپٹی بنے گا نہ مراد، تیرا باوا چھوڑ گیا، 32 مربع جو ہم تیری کفالت کرتے پھریں، تیری پڑھائیوں کو سر پر اٹھائیں۔ چھوڑے گا اسکول جانا کہ نہیں؟ گھر کے کام تیرا باپ کرے گا، تیری ماں نوکرانی لگی ہے نا ادھر جو یہ سارا کلواڑ سنبھالے گی؟ بول جائے گا اسکول؟ مار پیٹ اور تشدد کے دوران ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ وہ اسکول جانا چھوڑ دے، پر اس نے بھی مرے باپ سے کیا وعدہ نبھانے کی قسم کھا رکھی تھی، چاہے چچی اسے ہلاک ہی کیوں نہ کر ڈالیں۔ کئی بار چچی نے اسے 2 دن کے لیے اسٹور میں بند کر دیا، اسکول سے چھٹی علیحدہ اور 3 ٹائم کا فاقہ الگ۔ وہ تو اوپر کے کرایہ دار خدا ترس تھے، اسٹور کی پچھلی کھڑکی سے اسے اکثر ہی کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے تھے۔ چچی کی مار تو ان کی بلا وجہ کی دشمنی اور حسد کا نتیجہ تھا، اور چچا کا غصہ اور نفرت گھر کے کاغذات کے لیے۔ بول تیرا باپ گھر کے کاغذ کہاں رکھ کر گیا ہے؟ قبر میں تو لے جا نہیں سکتا، اسے میں نے خود اتارا تھا قبر کے اندر۔
بول کدھر رکھ گیا ہے وہ صدا کا مریض، ہماری خوشیوں کا قاتل، جاتے جاتے بھی ڈنک مار گیا، اور یہ سمپولیہ بھی ہمارے سر پر چھوڑ گیا۔ چچی کی مار چچی سے بھی سوا تھی، اس کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، مگر اس نے لب نہیں کھولے۔ کئی بار انہوں نے اسے گھر سے نکالا، شدید سردی میں، وہ ماغ کی شدید راتوں میں، وہ گھر کے گیٹ سے چمٹا ٹھٹھرتا رہتا، اور اللہ نے جان بھی اس کے اندر ایسی سخت ڈالی تھی کہ ہزار مظالم کے باوجود وہ زندہ تھا اور ان کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتا رہا تھا۔ ایک بار چچا نے اسے زہر بھی دیا، اسے فوراً الٹی آ گئی۔ انکل نے آسانی سے اسپتال لے گئے، پھر انہوں نے چچا چچی کو اچھی طرح سمجھا دیا، اگر سمیع جان سے چلا گیا تو آپ دونوں ہی اس کے قاتل ہوں گے، میں اور پورا محلہ اس کی گواہی دیں گے کہ گھر کے لیے آپ نے اس کو مار ڈالا، اس کا اگر بال بھی بہکا ہوا تو گرفتار آپ دونوں ہوں گے۔ انکل احسان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، یا پھر چچا اسے مار مار کر تھک گئے۔ چچی کا تو خیر مشغلہ تھا، وہ تو اس روز تک اسے مارتی رہی تھی جب وہ بی.کام کے پہلے سال میں تھا۔ انہوں نے محض دہی نہ لانے پر اس کے بال نوچتے ہوئے اسے تھپڑ مارنا چاہا کہ اس نے ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ بس چچی، آئندہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ شاید تمہارا ہاتھ تمہاری کلائی کے ساتھ نہ رہے۔ چچی تو اس کی آنکھوں میں اترے خون کو دیکھ کر ایک پل کو ڈر سی گئیں، مگر اس کے بعد انہوں نے خوب واویلا مچایا، حرام خور، نمک حرام، آستین کا سانپ، ہمارا کھاتا ہے ہم ہی کو کاٹتا ہے، ارے لوگوں دیکھو کیا زمانہ آ گیا، ہم نے یہ کتا پالا تھا گھر کی راکھی کے لیے اور یہ ہم پر گھرانے لگا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخے جا رہی تھی، وہ سر جھکائے گھر سے نکل گیا۔ چچا کا بیٹا میٹرک بھی نہیں کر سکا تھا، اسے نشے کی لت لگ گئی تھی، بیٹی کے محلے میں کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہے تھے، مگر دونوں کو اپنی اولاد کی کچھ پرواہ تھی نہ فکر۔ فکر تھی تو ان کاغذات کی جو ان کے خیال میں کوئی جن بھوت اڑا کر لے گیا تھا، ورنہ انہوں نے تو ابو کے مرتے ہی گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا، گھر کے فرش تک ادھیڑ ڈالے تھے، مگر انہیں ایک پرزہ تک نہ ملا تھا۔ پھر ایک دن ان کے اس اندھے ظلم کا اختتام ہو گیا۔ ناہید کو گھر سے بھاگے 3 ہفتے ہو چکے تھے اور وقار کو نشے میں کسی کی خبر نہ تھی۔ جب سمیع نے گھر کے کاغذات سمیت عدالت سے لائے گئے سمن پڑھ کر انہیں سنائے تھے کہ وہ اسی لمحے گھر خالی کر دیں، انہوں نے بہت چیخو پکار کی تھی، چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا تھا، مگر وہ خاموشی سے سرکاری وکیل کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا تھا، اور عدالت کے اہلکار ان کا سامان اٹھا اٹھا کر گلی میں رکھ رہے تھے، اور یوں تقریباً 12 سال بعد اس نے اپنا گھر ان احسان فراموش موذی لوگوں سے خالی کروا لیا تھا جس کا اسے کچھ ملال نہیں تھا۔ اب بھی اکثر اپنے بدن پر پڑے جلے ہوئے زخموں کے نشان اس کی پرسکون زندگی میں تکلیف دہ یادوں کے پتھر بن کر گرتے تھے۔ کئی کئی دن وہ سکون سے سو نہیں سکتا تھا، آج کل اس کا یہی حال تھا۔ اب بھی رات کے 10 بج چکے تھے، وہ سونے کے بجائے صحن میں ٹہلے جا رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا، اس نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا، سامنے انکل احسان کھڑے مسکرا رہے تھے۔ السلام علیکم انکل، آئیے، آج کیسے رستہ بھول پڑے آپ؟ انہیں دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا، بڑے جوش سے مصافحہ کیا۔ صاحبزادے، میں تو پھر بھی رستہ بھول کر آ جاتا ہوں، تم تو ایسی بھول کا کبھی شکار نہیں ہوئے، صبح سویرے بینک چلے جاتے ہو اور رات میں مجھ میں ہمت نہیں ہوتی چند قدم چل کر آنے کی۔ وہ اندر آتے ہوئے بولے، انکل کوشش تو کرتا ہوں مگر میری جاب ٹائمنگ ہی اس طرح کی ہے کہ وقت بہت کم ملتا ہے، آپ بیٹھے میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، چائے آپ کو پتہ ہے میں بہت زبردست بناتا ہوں۔ وہ انہیں صحن میں پڑی کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، ارے چائے رہنے دو، یہ کون سا وقت ہے چائے کا، اب پی لی تو مجھ جیسا بڈھا تو رات بھر تارے ہی گنتا رہے گا، آؤ بیٹھو کچھ باتیں کر لو مجھ سے۔ انہوں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری کرسی پر بٹھا لیا۔ اور بھلا کب تک خود چائے بنا بنا کر مہمانوں کی تواضع کرتے رہو گے اور زبردستی ان سے داد وصول کرتے رہو گے؟ میں چائے زبردست بناتا ہوں، کچھ اس گھر کے سونے پن کا بھی خیال ہے تمہیں؟ ہے تو انکل، پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سر کھجا کر بولا، سب کچھ تم نے ہی تو کرنا ہے، اور سنا ہے اماں صابرہ بھی حج کرنے جا رہی ہیں، یہی کوئی مہینہ تو رہ گیا ہے بمشکل، پھر تم کیا کرو گے؟ آج کل بھروسے کی کل وقتی ملازمت صرف اچھی بیوی کی شکل میں مل سکتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، یہ تو ہے انکل جی، پر 15-20 دن میں اتنا ارجنٹ کون مجھے بیوی پرووائڈ مہیا کر سکتا ہے؟ نرے گدھے ہو تم، آخر جوان جہان ہو، کہیں کوئی تاڑ لینی تھی۔ وہ اسے گھور کر بولے، انکل اس کام میں تو آپ مجھے نالائق ہی سمجھیں، بلکہ نااہل۔ وہ اقرار کرتے ہوئے بولا، تو پھر مجبوری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اماں صابرہ کو ہار پھول ڈال کر رخصت کرنے کے؟ اچھا، وہ جیسے سوچ میں پڑ گئے، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، چلو میں کل آؤں گا اسی وقت، شاید تو کل لگ ہی جائے۔ وہ اگلے پل اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یہ کیا آپ چل دیے، کچھ دیر تو بیٹھیں۔ وہ انہیں جاتے دیکھ کر بولا، ارے میاں تمہارے اس سونے آنگن میں بلائیں تو ٹھہر سکتی ہیں، ہم جیسے مجلس پسند لوگ نہیں، اب میں کل تمہارے لیے کسی بلا کا بندوبست کر کے ہی آؤں گا۔ وہ اس کو پیچھے آتے دیکھ کر نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اگر گھر سونا ہے تو اس میں میرا کیا قصور، کوئی مہمان ادھر چند منٹ سے زیادہ ٹھہرتا ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔
لوگ اسی لیے تو بیٹی کی پیدائش پر نہیں مردہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹیوں سے کون ڈرتا ہے؟ ڈر تو ان کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ وہ زمانے کے چھوٹے ہوئے بدماش اور ہم شریف لوگ، دن دہاڑے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا بدبخت نے، وہ وہاں سے نہ بھاگتی تو خدا جانے کیا کر گزرتا نامراد۔ امی نے چائے کی ٹرے حبیب صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے کل کا واقعہ دہرایا۔ صبا کہاں ہے؟ بخار اترا اس کا؟ اندر لیٹی ہے۔ بخار تو اتر گیا ہے مگر کمزوری بہت ہے اور خوفزدہ بھی بہت۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں تو اب اسے بالکل کالج والج نہیں بھیجوں گی۔ کل کلاں کچھ ہو گیا تو کس کا گریبان پکڑیں گے جا کر؟ اس کا آخری سال ہے۔ 14 سالوں کی محنت یوں ایک معمولی واقعے سے ڈر کر برباد کر دو گی؟ بھاڑ میں گیا آخری سال، اور یہ آپ کی نظر میں معمولی واقعہ ہے؟ کچھ ہو جاتا تو کیا کر لیتے آپ؟ وہ چیخ کر بولی۔ اللہ سے کرم مانگو، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ ابھی اتنا بھی اندھیرا نہیں مچا۔ حبیب صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ارے یہ طفل تسلیاں آپ کسی اور کو دیں، ہم کیا ہیں؟ مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے، آپ ایک معمولی اسکول ماسٹر، چند ہزار پانے والے، نہ کوئی بڑا عہدہ، نہ دولت و حشمت، نہ کسی بڑے عہدیدار سے رشتہ ناتا۔ کل خدا نہ خواستہ وہ لوگ کچھ کر گزرے، ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے رونے دھونے اور واویلا کرنے کے؟ اچھا تو پھر تمہارا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا بیٹیوں کو کسی صندوق بکسے میں چھپا کر خود بھی دبک کر گھروں میں بیٹھ جائیں؟ کیا کریں؟ وہ جیسے چڑھ کر بولے۔ بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ کیا راتوں رات کر دوں؟ ایسا کون ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا ہوگا؟ نہ شادی جہیز کی ڈھنگ کی تیاری، نہ کوئی رشتہ، ہاتھ کہاں سے پیلے کر دوں؟ تمہاری بہن نے آس دلا رکھی تھی، اس کے پاس 4 پیسے کیا آئے؟ اس نے بھی آنکھیں پھیر لیں۔ اور ایسا کون بیٹھا ہے ہمارا ہمدرد بھلا؟ دنیا بھری پڑی ہے، آپ کے اسکول میں 10 ایسے لوگ ہوں گے، کسی سے کہیں، وہ اپنے آگے 2 4 سے کہیں، کہیں نہ کہیں تو بات بن ہی جائے گی۔ وہ لوگ تو پوری طرح سے ادھر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ صبا کی دوست آئی تھی کہ شاید کل یا پرسوں تک اس بدماش گجر کے گھر والے رشتہ لے کر آئیں گے۔ انکار کی صورت میں میری دشمنی ہے۔ میں تو کہہ رہی تھی ہائے میرے دل کو پنکھ لگ جاتے ہیں، کوئی اچھا قابل قبول خواہ غربت کا مارا رشتہ ہی مل جاتا، میں صبا کا راتوں رات نکاح پڑھا دیتی۔ وہ جیسے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ بیٹی کو جلد بازی میں کسی کنویں میں دھکا دو گی؟ وہ کچھ غصے سے بولے۔ تو کیا کروں؟ اس کھائی میں پھینک دوں؟ دشمنی تو مول نہیں لے سکتے ہم۔ تم خواہ ڈر ڈر کر مری جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوتا، آئیں گے تو ٹال دیں گے، 2 4 مہینے اسی طرح گزار لو، کوئی نہ کوئی رشتہ آ ہی جائے گا۔ وہ کچھ لاپرواہی سے بولے۔ ہائے آپ کو خبر نہیں، میرا دل بڑا بے کل ہے، وہ ذرا اچھے لوگ نہیں، سارے محلے میں ان کی بڑی بڑی شہرت ہے، اور وہ ایسے ٹلنے والے بھی نہیں، مجھے معلوم ہے، اللہ تو رحم کر۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں سر اٹھا کر بولی۔ ابو آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، انکل احسان ہے آپ کے دوست، وہ جو اگلی گلی میں رہتے ہیں۔ اسی وقت عاشر نے اندر آ کر اطلاع دی۔ چلو میں آتا ہوں، تم چائے بے شک یہی گرم کر کے بھیج دینا، اور ساتھ میں کوئی بسکٹ نمکو وغیرہ بھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیوی کے واویلے سے ان کا دل بھی جیسے دہلنے لگا تھا، عجب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ احسان صاحب سے رسمی سلام دعا کے بعد وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کا دل اس وقت کسی سے ملنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ آج کیسے رستہ بھول پڑے آپ؟ وہ اوپری دل سے مسکراتے ہوئے بولے۔ کوئی کام یاد آیا ہوگا ماسٹر صاحب سے؟ واہ صاحب، ہمیں مطلب ہی سمجھ رکھا ہے، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا ملتا چلوں۔ آپ کو تو خیال آتا نہیں، مصروفیت اتنی زیادہ ہے، یہ روزی روٹی کے چکر میں انسان تو بس اسی جوگا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مجھے ابھی آدھ گھنٹہ بعد ایک ٹیوشن پڑھانے جانا ہے۔ آپ سنائیں کیسے دن گزر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بیٹے نے LLB کا امتحان پاس کر لیا ہے، پریکٹس بھی کر رہا ہے، چیمبر کا بھی کافی کام سنبھال لیا ہے، اسی لیے کچھ فراغت کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اتنے میں عاشر چائے لے کر آ گیا۔ ارے بیٹا یہ کیا تکلف کیا، میں تو چائے پی کر ہی آ رہا تھا۔ انکل یہ چائے ہے، تکلف نہیں۔ عاشر نے مسکرا کر ٹرے سامنے رکھی۔ بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، وہ اس کے بڑھتے قد کو دیکھ کر بولے تو عاشر جیسے شرما کر باہر نکل گیا۔ اتنا بڑا تو ابھی نہیں ہوا کہ باپ کا بازو بن سکے یا بہنوں کا سہارا۔ حبیب صاحب سر داہ بھر کر بولے۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے، چھپ چھپ ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، بس یوں ہی۔ وہ جیسے ٹال کر بولے اور چائے کپوں میں نکالنے لگے۔ آخر ایسی کیا بات ہے حبیب جو مجھ سے نہیں کہہ سکتے؟ وہ مصر ہو کر بولے۔ بات تو کچھ خاص نہیں، اور آج کل تو تقریباً معاشرے کے ہر دوسرے گھر میں ہو رہی ہے۔ بڑی بیٹی ماشاءاللہ اگلے ماہ گریجویشن کا ایگزام دے گی، دوسری 2 ماہ بعد 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے لے گی، تیسری نے بھی میٹرک کر لیا ہے، عاشر تو تینوں سے چھوٹا ہے۔ حالات کچھ ایسے آ گئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے۔ وہ جھجک جھجک کر بول رہے تھے۔ خیریت؟ خیریت ہی ہے تمہاری بھابھی، بس وہاں ہے نا عجیب سے وسوسے، آج کل کا ماحول اس طرح کا بن گیا ہے، بیٹی گھر سے باہر جائے تو دل وسوسوں میں گھرا رہتا ہے۔ سوچ رہا تھا کوئی اچھا رشتہ ہو، جھٹ پٹ بڑی بیٹی کی تو کر دوں، چند اوٹ پٹانگ سے رشتے آئے ہیں جن کو انکار کی صورت میں خواہ مخواہ بدمزگی کا اندیشہ ہے، بس اسی فکر میں پریشان تھا۔
صبا کو تو میں نے دیکھ رکھا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچی ہے، اسی لیے تو چاہ رہا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو نکاح بے شک ابھی کر دوں، رخصتی اس کے امتحان کے بعد ہو جائے۔ مگر یہی تو مسئلہ ہے، اچھے رشتوں کا جیسے قحط پڑ گیا ہے۔ وہ پریشان سے بولے، خیر ایسی بھی تنگ دلی کی بات نہیں، کیا پتہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس اسی لیے بھیجا ہو۔ وہ مسکرائے، کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولے، تمہیں یاد ہے ہمارا ایک دوست ہوتا تھا جمال احمد، جسے بلڈ کینسر ہو گیا تھا، میری گلی کے شروع میں فرنٹ کا گھر اسی کا تھا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، میں 2 4 دفعہ اس کی طرف گیا بھی تھا اس کی خیریت دریافت کرنے۔ سب سے بڑا گھر گلی میں اسی کا تھا، مجھے ہلکا سا یاد ہے، حویلی نما، بلکہ اس کے جنازے میں بھی گیا تھا۔ لیکن خیریت تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ وہ اس کا ایک بیٹا بھی تھا سمیع، یاد ہے نا؟ ہاں، جو اس کے جنازے کے سرہانے بیٹھا بے تحاشا رو رہا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہیں روک سکا تھا، مجھے یاد ہے۔ وہ سر ہلا کر بولے، بس وہی لڑکا سمیع، M.Com کیا ہے اس نے، بینک میں ملازم ہے، اکیلا بالکل، ماں نہ باپ، باقی اس کے کردار چال چلن سب کی گارنٹی میں دیتا ہوں، شکل و صورت تم خود دیکھ لینا جا کر۔ اصل میں آیا بھی اسی لیے تھا تمہارے پاس۔ وہ اب برسر روزگار ہے، شادی کے قابل، اور سر پر کوئی بڑا موجود نہیں۔ جمال کے بعد میں نے اس کا خیال رکھا ہے، اب اس کی ملازمہ سمجھ لو یا بزرگ۔ اماں صابرہ جو اس کے گھر کا سارا کام کرتی تھیں، اسی ماہ کے آخر میں حج کرنے جا رہی ہیں۔ نئی ملازمہ ڈھونڈنا یا شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا دونوں ہی مشکل ہیں۔ بس اچانک ہی میرے ذہن میں صبا بیٹی کا خیال آیا۔ تم نے ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ BA کے بعد اس کی شادی کر دو گے، بس اسی خیال سے تمہاری طرف چلا آیا۔ احسان صاحب اپنی رو میں کہے جا رہے تھے اور حبیب صاحب بے یقینی سے منہ کھلے ان کی شکل دیکھ رہے تھے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کے لیے رحمت کا فرشتہ بھیج دے؟ چائے پی کر تم چلو میرے ساتھ، سمیع کو دیکھ لو، مل لو، پھر اگر معاملہ تمہارے دل کو لگے تو پھر آگے کی سوچ لیں گے۔ میرا خیال ہے سمیع بینک سے آ چکا ہوگا، انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ حبیب صاحب کے دل کی کلی تو جیسے کھل ہی اٹھی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ احسان صاحب کے ساتھ سمیع سے ملنے جا رہے تھے۔ پھر آگے معاملات کیسے طے ہوئے کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ نکاح تو تیسرے دن ہی ہو گیا، رخصتی ایک ہفتے بعد، کیونکہ جاوید اور فریدہ گجر کے گھر والے دوسرے دن رشتہ لے کر آ گئے تھے اور انکار سن کر آگ بگولا ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ انکار مہنگا پڑے گا، اس کی بھابھی جاتے ہوئے دھمکی دے کر گئی تھی۔ حبیب صاحب نے احسان صاحب کی منت کر کے اگلے ہفتے ہی رخصتی کر دی تھی۔ ولیمے کے 3 دن بعد صبا ادھر واپس آ جائے گی امتحان دینے کے لیے، پیپرز ختم ہوتے ہی ہم اسے باقاعدہ رخصت کر دیں گے، جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی اسی وقت ساتھ کر دیں گے۔ انہوں نے احسان صاحب سے درخواست کی تھی۔ سمیع کو احسان صاحب نے صبا کی جھلک دکھا دی تھی، اس نے اوکے کر دیا تھا۔ صبا کی رخصتی تک ماں باپ کے دل دھڑکتے ہی رہے، کہیں گجر پارٹی کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ اور ولیمے کے تیسرے دن صبا کو 24 دن کے لیے میکے چھوڑ کر کیسے آنا ہے، یہ سمیع کا دل جانتا تھا۔ نئی نویلی دلہن اور نئے نویلے جذباتے سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت چپ چپ تھا، اور صبا کو تو وہ پہلے دن ہی سے بے حد چپ چپ لگا تھا، جیسے یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہو، یا پھر شاید میں انہیں پسند نہیں آئی۔ وہ کنکھیوں سے سمیع کا گمسم چہرہ دیکھتی رہتی اور انگلیاں مسلتے سوچتی رہتی۔ حالانکہ اس سے سمیع بہت اچھا لگا تھا، اور اپنا گھر اور بھی زیادہ۔ سمیع کا گھر اس کے ماں باپ کے گھر سے بہت بڑا اور خوبصورت تھا، پھر کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ اس کے پیروں میں امتحان کی زنجیر نہ ہوتی تو وہ شاید تیسرے دن ہی اس خوبصورت گھر کو سجانا سنوارنا شروع کر دیتی۔ مگر ابو کی سخت تنبیہ تھی، تم کو امتحان ضرور دینا ہے، تمہاری 14 سالوں کی محنت ہے۔ خیر ایگزامز تو وہ خود دینا چاہ رہی تھی، امی ابو کب سے اسے لینے آئے بیٹھے تھے، وہ سوٹ کیس بھر کر جانے کی تیاری بھی کیے بیٹھی تھی۔ سمیع اندر کمرے میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ امی ابو کہہ رہے ہیں رات بہت ہو رہی ہے، اب چلنا چاہیے۔ آخر امی ابو کی نظروں سے گھبرا کر وہ اندر آ کر سمیع کے پاس جھجکتے ہوئے بولی، جو چپ چاپ کرسی پر بیٹھا خدا جانے کن سوچوں میں گم تھا، جاؤ پھر مجھ سے کیا کہنے آئی ہو؟ وہ چڑھ کر بولا۔ میرون کلر کے کامدانی سوٹ میں اس کے بھڑکتے رنگ روپ سے نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ آپ نہیں چلیں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ پتہ نہیں یہ کیوں ہر وقت مجھ سے خفا رہتے ہیں۔ نہیں، گھر اکیلا ہے، وہ اسی روٹھے روٹھے لہجے میں بولا۔ گھر کے اکیلے پن کا بڑا خیال ہے اور میرے اکیلے ہوتے دل کا نہیں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، پھر آ کر گیٹ بند کر لیا اپنے اکیلے گھر کا، تاکہ ہم چلے جائیں۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، جب اس کی چپ کا بند نہ ٹوٹا تو وہ کہتے ہوئے پیر پٹکتی باہر آ گئی۔ اس کے امتحان تیسرے دن ہی شروع ہو گئے تھے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اسے امتحان شادی کے بعد دینے پڑیں گے۔ دل و دماغ دونوں ڈسٹرب ہو چکے تھے، بڑی مشکل سے خود کو کھینچ کھانچ کر اسٹڈی کے لیے بٹھاتی۔ پڑھتے پڑھتے اچھے بھلے لفظوں کے درمیان سمیع کا چہرہ ابھرتا اور سارے صفحے پر چھا جاتا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں خواہ مخواہ اتھل پتھل ہونے لگتیں۔ وہ چند دن کی انوکھی خوشی محبت دل میں ایسی انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگتی کہ وہ کتاب پھینک کر باہر بھاگ جاتی۔ سمیع صبح اسے ڈراپ کر جاتا کالج، اور اکثر واپسی پر بھی لینے آ جاتا۔ جیسے ہی وہ گھر کے دروازے کے آگے اترتی، امی فوراً کہتی، سمیع بیٹا اندر آ جاؤ، کھانا کھا کر جانا بالکل تیار ہے۔ وہ نہ کرتا رہ جاتا اور امی بڑے اصرار سے اسے کھینچ کھانچ کر اندر لے جاتی۔ امی کو اپنا داماد بے حد پسند آیا تھا، ورنہ جس طرح اچانک جھٹ پٹ شادی کی تھی، دل میں بہت سے خدشے کئی دن تک ابھرتے رہے تھے کہ جلد بازی کا کام اچھا نہیں ہوتا۔
کہیں کوئی مسئلہ، کوئی مشکل نہ اٹھ کھڑی ہو۔ صبا کی اتنی جلدی شادی پر خاندان بھر میں چمگوئیاں ہوئی تھیں، وہ الگ تھیں۔ ارے بیٹھے بٹھائے نامعلوم کہاں سے رشتہ ڈھونڈ لیا اور جھٹ پٹ شادی۔ اللہ جانے کیا چکر ہے، بیٹی نکلی جا رہی تھی کہ رشتہ۔ جتنے منہ اتنی باتیں، اوپر سے ہنستے ہنستے وہ سب کی باتوں کا جواب تو دیتی رہی تھی، مگر دل اندر ہی اندر پریشان ہوتا رہا تھا۔ وہ اب سمی کی اچھی عادات، مہذب رویہ اور باداب طور طریقے، ان کا دل ہوا سے بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ بہت کم گو ہے سمی بیٹا، ذرا بھی پڑھ بڑھ کر فضول نہیں بولتا، نہ آج کل کے لڑکوں کی طرح چھچورا ہے۔ میں تو دن رات رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہماری لاج رکھی ہے، بس اسی طرح دونوں بچیوں کے رشتے ہو جائیں، میں تو دنیا میں ہی جنت دیکھ لوں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سمی کے گیت گاتی، وہ کہنا چاہتی امی یہ کم گو نہیں، مجھے تو میسنے لگتے ہیں، مگر پتہ تھا اس ایک جملے پر امی سے جو 100 جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ گھر سے کالج اور کالج سے گھر کے دوران بھی ان کے درمیان بہت کم گفتگو ہوتی تھی، صرف واپسی کے ٹائم کے بارے میں سوال ہوتا۔ آخری پیپر والے دن اس کی سہیلیوں نے کہا تھا آج دلہا بھائی کو روکنا، ہم ان سے ملیں گے۔ باہر آ کر اس نے سمی سے کہا آپ ٹھہرے، میں اپنی دوستوں کو بلا کر لاتی ہوں، انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ ایگزامز ختم ہونے کی خوشی اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ میں کسی فلم کا ہیرو ہوں یا سرکس کا بندر جسے انہوں نے دیکھنا ہے، چلو بیٹھو مجھے آفس بھی پہنچنا ہے، پہلے ہی خاصی دیر ہو چکی ہے۔ اتنا روکھا جواب، وہ تو گھنگ رہ گئی، چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اور پھر رات ناک اس نے رکنے کی کوشش کی، مگر امی ابو نے اس کی ایک نہ سنی اور سمی کے ساتھ چلتا کر دیا۔ بس بہت دن اس شریف لڑکے کا امتحان لے لیا، اب جاؤ جا کر اپنے گھر بار کی فکر کرو، بیچارے کے کھانے پینے اور کپڑے لتے کی۔ امی تو شاید اسے دوپہر میں ہی دھکا دے دیتی، وہ خود ہی ابو کے انتظار کا بہانہ کر کے رکی رہی تھی۔ کام والی تو آتی تھی، مگر چونکہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ صفائی کے نام پر مزید گند گھل جاتی تھی۔ اب صبح پلیز تم اس کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کروا لینا، گھر بہت گندا ہو رہا ہے۔ گیٹ کا تالا کھولتے ہی اس نے پہلا آرڈر دیا تھا، حالانکہ اسے توقع تھی وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی تعریف کرے گا۔ اس نے اپنے جہیز کا سب سے خوبصورت سوٹ نکال کر پہنا تھا، گولڈن آرگینزا کی خامدانی کی پشواز۔ اس کی دوست نے اس کا میک اپ کیا تھا، ساتھ کندن کا سیٹ پہنا تھا، اس کا روپ کندن ہی کی طرح دمک رہا تھا، مگر ان کو تو جیسے میں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ دل میں جل کر رہ گئی۔ ویسے اگر آپ کہیں تو میں ابھی نہ گھر صاف کرنا شروع کر دوں، ورنہ تو صبح کے لیے رات پڑی ہے، آپ کو خواہ مخواہ تکلیف ہوگی۔ اس نے کوڑ کر کہا تو وہ زور سے ہنس پڑا۔ تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو، بلکہ اس گندے گھر میں اور بھی زیادہ دمک رہی ہو۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، تم نے پیپرز صحیح دیے بھی ہیں یا صرف اپنے حسن کے تیر کمان ہی سنوارے ہیں؟ پہلے دن سے بھی زیادہ حسین۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا اور اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ کام والی واقعی بہت گندی تھی، اس کی ہدایت کے باوجود ذرا صاف کام نہ کرتی۔ اس نے تیسرے دن ہی اس کی چھٹی کر دی۔ میں خود کام کر سکتی ہوں گھر میں فارغ رہ کر، اور مجھے کرنا ہی کیا ہے۔ چوتھے دن اس نے خود کمر کس لی، پورے گھر کی خوب رگڑ رگڑ کر دھلائی کی، ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے کارپیٹ سمی کی مدد سے باہر نکال کر دھوپ لگوائی۔ تم کام والی کو رہنے دیتی، وہ تمہارے ساتھ ہیلپ تو کروا دیتی، تم اتنا کام کیسے کرو گی؟ وہ اس کو یوں جتے دیکھ کر بولا کر لوں گی، بس 1-2 دن کا کام ہے، پھر تو روزمرہ کی ہلکی پھلکی روٹین ہوگی۔ اس نے پائپ لگا کر ڈرائنگ روم دھونا شروع کر دیا، فرنیچر پہلے ہی صحن میں رکھوا دیا تھا۔ شام تک گھر واقعی آئینے کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ خود بھی زنک کلر کے کڑھائی والے سوٹ میں ہلکے میک اپ کے ساتھ تیار تھی۔ کھانا لگاؤں؟ سمی کو آج پھر دیر ہو گئی تھی، کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اس کے آفس سے آتے آتے۔ نہیں آج کھانا باہر کھاتے ہیں۔ وہ کس خوشی میں؟ تمہارا انعام، تم نے آج خوب کام کیا ہے اور گھر کو صحیح معنوں میں آئینہ بنا دیا ہے، بس تم تیار ہو جاؤ، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ تیار ہوں، میں نظر نہیں آتا؟ وہ پھر سے جل گئی۔ گھر کی فکریں، تعریفیں، اور میرے لیے ایک جملہ کہتے ہوئے ہونٹ سل جاتے ہیں، معلوم نہیں کس چڑیل کو محبت کے سارے قصیدے سنا ڈالے ہیں جو میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ اگلے دن کافی ہلکا کام تھا، صرف الماریوں کی صفائی کرنی تھی۔ بیڈ روم کی الماری تو صاف ہی تھی، ان دونوں کے کپڑے ہی لٹک رہے تھے، صرف نچلے کیبنٹ ہی صاف کرنے والے تھے۔ اس نے کارپیٹ پر آلتی پالتی ماری اور نچلا خانہ صاف کرنے لگی۔ پرانی بیڈ شیٹیں، خیس اور 1-2 تکیوں کے خلاف تھے۔ جب سب کچھ نکال چکی تو اس کی نظر کونے میں پڑی سبز رنگ کا کوئی کپڑا پڑا تھا۔ اس نے باہر نکالا، سبز رنگ کا دنک لگا ہوا دوپٹہ اور اس کے اندر لپٹی کالے رنگ کی ڈائری۔ اس نے ڈائری کھولی، پہلے صفحے پر سمی کا نام تھا اور پھر آخری صفحوں تک اشعار کی بھرمار تھی۔ المیہ ہجر و فراق کے غم میں اٹے شعر، جدائی اور بچھڑنے والوں کے غم میں لکھے گئے اشعار۔ کئی جگہ تو اسے آنسوؤں کے دھبے بھی محسوس ہوئے۔ تو یہ وجہ ہے اس گونگی چپ کی؟ بچھڑ جانے والی کا غم بھی ابھی تک دل میں تازہ ہے، اس کا آنچل تک سنبھال رکھا ہے۔ اس کا دل جیسے غم سے پھٹنے لگا، اور میں پاگل دیوانی اپنی جان ہلکان کر کے اس گھر کے چپے چپے کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہوں، جس کے دل کے ایک گوشے میں بھی میری جگہ نہیں۔ توف ہے مجھ پر۔ اس نے اسی طرح تمام چادریں خیز خانے میں گھسیڑے، دوپٹہ اور ڈائری بھی ان کے ساتھ رکھی، آنکھوں میں آئے پانی کے سیلاب کو رگڑ کر صاف کیا، بیڈ کے نیچے پڑا بیگ گھسیٹا، اس میں 5-6 جوڑے رکھے، چادر اوڑھی، گھر کو لاک کیا اور امی کی طرف آ گئی۔
اب میں اسے بتاؤں گی کسی کو ٹھکرانا کیا ہوتا ہے۔ میں ساری زندگی اس کے گھر میں پوچے مارتی رہوں اور وہ دل میں کسی اور کی محبت کے دیپ جلائے بیٹھے رہے۔ امی تو اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گئیں۔ بھری دوپہر میں اجڑ چہرے کے ساتھ وہ آتے ہی ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہے صبا؟ تم میرے جان نکال کر دم لے گی، جلدی بول کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، بس آپ نے بیٹی کا بوجھ اتار کر ایک فراڈیے کے پلے باندھ دیا۔ وہ روتے روتے الگ ہو کر بولی۔ کیا مطلب؟ وہ دھوکے باز ہے، گھر بار اس کا اپنا نہیں، بے روزگار ہے۔ امی ایک ہی سانس میں اڑے چہرے کے ساتھ کہہ گئی۔ نہیں یہ بات نہیں۔ اس نے ناک سکیڑی، آنکھیں پونچھی۔ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس نے خود تمہیں بتایا کہ تم نے تصویریں دیکھی، بچے بھی ہیں۔ امی نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہیں، اس نے چہرہ صاف کیا۔ تو پھر اس نے تمہیں نکال دیا کیوں؟ جہیز یا پیسوں کا مطالبہ؟ نہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ میں خود آئی ہوں، اس نے مجھے نہیں نکالا۔ تم خود کیوں آئی ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ امی غصے سے بولی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، اس سے میں ذرا اچھی نہیں لگتی۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی پیار کی بات نہیں کی، میری تعریف نہیں کی۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں میں امڑ آئے۔ امی نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ محبت کرتا تھا نا، شادی تو تم سے کی نا، پھر تم کیوں روتی ہو؟ واہ، میں اس کی نوکرانی ہوں، گھر چمکاؤں، کھانا پکاؤں، اس کے کپڑے دھوؤں، اس کی سیوا کروں، آگے پیچھے پھروں، اور وہ دل میں کسی اور کی یادیں لیے پھرتا رہے۔ میری تعریف کے لیے اس کے پاس دو بول نہیں۔ ایسی گری پڑی نہیں ہوں میں اب اس کے گھر بھی نہیں جاؤں گی، نہ اس سے ناک سے لکیریں نکلوائیں تو۔ تڑاخ! امی نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھے گئی۔ ایسا ایک تھپڑ ہر ماں کو اپنی اس بیٹی کے منہ پر ضرور مارنا چاہیے جب وہ پہلی بار سسرال سے بنا کسی جھگڑے وجہ کے اٹھائے۔ وہ غصے سے بولی۔ یہ کوئی وجہ نہیں آپ کے نزدیک؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں، انہوں نے سختی سے کہا۔ دیکھو تم اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں آؤ تو 100 بار آؤ، مگر اس کی اجازت اور خوشی سے۔ اس طرح روٹ روٹ کر آنا ہے تو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے 2 بچیاں اور بھی بیانی ہیں، تمہیں گھر میں سجا لوں تو لوگ تھو تھو نہ کریں گے میرے منہ پر۔ چادر اتارنے کی ضرورت نہیں، سمیع آتا ہوگا، اس کے ساتھ گھر واپس جاؤ۔ وہ دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتا ہے نا، بس اس کے آنے کا انتظار کرو، ورنہ اگر خود جانا چاہو تو جس طرح آئی ہو اسی طرح لوٹ جاؤ۔ امی کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ اسے اور بھی جھلسا گیا۔ آپ میری سوتیلی ماں ہیں؟ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں میں ہوں سوتیلی، اس معاملے میں سوتیلی ہی سمجھو۔ وہ بے رخی سے بولی۔ اسی وقت دروازے کی بیل بجی۔ لو سمیع آ گیا ہے، چادر اوڑھ لو اور اس کے سامنے اب کوئی ڈرامہ نہیں کرنا۔ یہ شادی سے پہلے کی محبت وحبت سب بکواس ہوتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے دروازہ کھولنے چل دیں۔ واپس آئیں تو سمیع ان کے ساتھ تھا، حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بنا بتائے چلی آئیں، مجھے فون کر دیتی، میں کھانا کھانے نہ آتا۔ اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی، جواب کوئی نہیں دیا۔ چلو اسے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ امی نے اسے پاس آ کر گھرکا۔ نہیں جاؤں گی، وہ اڑیل پن سے آہستہ آواز میں بولی۔ اپنے گھر کے جھگڑے اپنے گھر جا کر نپٹاؤ، میرے گھر فساد ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اسے یقین ہو گیا امی واقعی سوتیلی ہیں۔ نہیں آؤں گی اب ادھر کبھی بھی، کہیں اور جا کر ڈوب مروں گی۔ وہ غصے سے کہہ کر پلٹی، بیگ اٹھایا اور چلنے کو تیار۔ تم بیگ بھی لے کر آئی تھی؟ رہنا ہے تو رہ لو، وہ حیرانی سے بولا۔ نہیں، وہ سختی سے کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ سمیع نے مڑ کر ساس کا چہرہ دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی اور اسے بھی جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آخر تم گئی کیوں تھی؟ کوئی ضروری کام تھا؟ وہ روک کیوں رہی ہو؟ کیا امی سے کوئی جھگڑا ہو گیا؟ گھر آتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی اسے گھورتی رہی، پھر ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ آئیں میرے ساتھ۔ اسے بیڈ روم میں اپنے ساتھ لے کر آئی، الماری کے نچلے خانے میں 2-3 ہاتھ مارے، دوپٹہ اور ڈائری لا کر بیڈ پر پٹکے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی بچھڑی محبت کی نشانیاں، جنہیں سنبھال سنبھال کر آپ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں تو پہلے دن ہی سمجھ گئی تھی کہ میں آپ کو پسند نہیں آئی۔ آپ کی خاموشی بہت کچھ کہہ دے رہی تھی۔ اور میرے بھولے ماں باپ، جنہوں نے ذرا بھی چھان بین نہیں کی اور مجھے اٹھا کر کنویں میں دھکیل دیا، جہاں صرف آپ کی سابقہ محبت کے مرثیے اور نوحے اور اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان ایک دم سے رکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کو اٹھایا، اسے دونوں ہاتھوں میں پھیلا کر دیکھنے لگی۔ دونوں کونوں میں 3-3 چھید تھے، جو ٹڈی بیگم کا کارنامہ تھا۔ دوپٹے پر اس کے ہاتھوں کی دھنک لگی تھی۔ اپنے ہاتھ سے لگے ایک ایک ٹانکے کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ ششدر سی دوپٹہ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ مجھے تو پتہ نہیں اس دوپٹے کا، شاید اماں صابرہ کا ہو۔ میں تو ایک رات کھانا کھا رہا تھا باہر سین میں کہ یہ آ کر میرے اوپر گر گیا۔ اور ڈائری تو میں کئی روز سے ڈھونڈ رہا تھا، اس میں تو میرے پسندیدہ اشعار کی کلیکشن ہے۔ اور یار، تم سے کس نے کہا کہ تم مجھے پسند نہیں آئی؟ تم تو مجھے پہلی نظر میں ہی اس قدر اچھی لگی تھی کہ ماری خوشی اور اللہ کے شکر کہ میری زبان نہیں کھل رہی تھی۔ اور حسن و محبت کے قصیدے پڑھنے تو مجھے آتے نہیں، اس لیے اظہار میں کنجوسی کر جاتا ہوں۔ اور ویسے بھی حقیقی زندگی میں اور فلمی کہانیوں میں خاصا فرق ہوتا ہے۔
ہماری کہانی کوئی 2-4 گھنٹوں کی تو نہیں کہ میں فلمی ہیرو کی طرح تمہاری محبت کے گیت گاؤں۔ ہمیں تو تمام عمر ساتھ رہنا ہے، ورنہ تم خود سوچو، میں پاگل ہوں جو 2.5 میل کا فاصلہ اتنی دھوپ میں روزانہ طے کر کے صرف کھانا کھانے آتا ہوں۔ یار، یہ تو تمہاری موہنی صورت اور محبت کرنے والی فطرت ہے جو مجھے آفس سے بھگائے لے آتی ہے۔ تم چند گھنٹے مجھے نظر نہ آؤ تو میرا کیا حال ہوتا ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ تم امتحان دینے گئی اور جو جبر میں نے خود پر کیا وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ شادی سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، مگر شادی کے بعد تو تم سے ایک پل کی دوری برداشت نہیں ہوتی، اور تم کہتی ہو کہ تم مجھے پسند نہیں۔ یہ احمقانہ خیال بھلا تمہارے دل میں آیا کیسے؟ تمہیں کیا معلوم تم میرے لیے کیا ہو؟ کہو تو ابھی بتا دوں اس بھری دوپہر میں۔ وہ اس کے برابر آ کر بولا تو وہ ایک دم سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پہلے آنسو پھر ہنسی۔ یہ کیا مسٹری ہے بھائی؟ محبت کا پاگل پن ہے، پگلی پون کی شرارت ہے، اور میرے اوپر کے پوشن کا قصور؟ اس نے انگلی سے اپنی کنپٹی کے گرد دائرہ بنایا۔ امی واقعی سوتیلی ہیں، اسے ہنستے ہنستے خیال آیا۔ مگر میں تو سوتیلا نہیں، نہ میری محبت۔ پھر تم نے شک کیوں کیا؟ اور اگر تمہیں اظہار کی اس قدر ضرورت ہے تو ابھی لو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ بجلی کی تیزی سے دور ہٹ گئی۔ منہ دھو رکھیں، وہ سرخ چہرہ لیے باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو بھائی؟ میرے اندر اظہار کی بجلیاں لپک رہی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، منہ ہاتھ دھو لیں، وہ جاتے جاتے بولی۔ امی واقعی سوتیلی ہیں، اسی وقت مجھے واپس نہ بھیجتی تو نامعلوم کتنے دن اور اسی حماقت کے دوزخ میں جلنا پڑتا۔ وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ کھانا گرم کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔